اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے سورۃ الانعام، ٹھیک ہے۔ اب تک جو ہم پڑھتے آئے ہیں، ہم مدنی صورتیں پڑھتے آئے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، جتنے بھی ہم نے صورتیں پڑھیں وہ ساری مدنی صورتیں تھیں۔ اب یہاں سے مکی صورتیں شروع ہو رہی ہیں، یعنی دو دو صورتوں کا گروپ بنا ہوا ہے۔ یہاں سے سورۃ انعام ہو جائے، سورۃ اعراف، ان دونوں کا موضوع ایک جیسا ہے۔ اس کے بعد آگے دو صورتیں آتی ہیں، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ، ان دونوں کا موضوع بھی ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مکی صورتیں شروع ہو رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پہلی صورتوں میں جو مخاطب تھے وہ منافقین تھے اور یہود و نصارہ تھے۔ اب ان صورتوں میں جو مخاطب ہیں وہ مسلمان بھی ہیں، اور اس کے علاوہ قریش مکہ، سب سے زیادہ جو ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ مشرکین عرب، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اور مکی صورتوں کا آپ کو پتہ ہے مضمون کیا ہوتا ہے؟ توحید کی دعوت دی جاتی ہے بہت زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ میں جب رہے، یہ صورت جب نازل ہوئی تو مکہ کے آخری دور تھا، تو ان مشرکین مکہ کو پوری طرح سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں بات سمجھ آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، توحید کو تسلیم کر لو۔ اس صورت کو جو مضمون ہے، آپ نے ہجرت کرنی ہے، مکہ کا آخری دور ہے، اور ان کو بالکل آخری مضامین کے ایک دفعہ پھر سوچ لو، پھر دعوت دی جا رہی ہے، بار بار دعوت دی جا رہی ہے توحید کی اور رسالت کی۔ تو اس میں جو ہے بہت زیادہ توحید کا ذکر ہوگا، ایمان کا ذکر ہوگا، اور اس کے علاوہ اس میں مسائل نہیں ہوں گے، جیسے اب تک ہم مسائل پڑھتے ہوئے آئے ہیں اور یہود و نصارہ کا تذکرہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں، تو وہ یہاں پر ڈسکس نہیں ہے۔ سورت شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سے۔ قرآن مجید میں کوئی 6-7 جگہ پر جو ہے نا الحمدللہ سے صورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی جو صورت شروع ہوئی تھی وہ کون سی صورت تھی؟ سورت فاتحہ۔ اس کے بعد اب یہ صورت ہے جو الحمد سے شروع ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورت کہف میں آئے گی، سورت کہف الحمدللہ سے شروع ہوگی، پھر 22واں پارہ ہے جس میں سورت سبا اور سورت فاطر الحمدللہ سے شروع ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید میں 7 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ کل تعریف، تمام قسم کی تعریف، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیرے اور اجالوں کو بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کو برابر دوسروں کو، دوسرے معبودوں کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی خوبی بتائی کہ میں نے آسمان زمین کو بنایا، میں نے اندھیروں کو اور روشنی کو بنایا۔ اندھیرے سے مراد کیا ہے؟ رات، اور روشنی سے مراد دن، ٹھیک ہے۔ یہ آسمان زمین پر تبدیلی کون لاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جتنی مرضی ٹیکنالوجی ترقی کر جائے، یہ تبدیلی کوئی لا نہیں سکتا آسمان پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی لوگ اپنے رب کا کفر کرتے ہیں، پھر بھی اس کے برابر دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی تو ہے جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے، پھر ایک وقت مقرر کر دیا۔ یعنی جس شخص کو بھی اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ نے اس کا اس دنیا میں رہنے کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اس سے مراد موت ہے، موت کا وقت ایک مقرر ہے جب اللہ نے اپنے پاس بلانا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور پھر ایک وقت مقرر ہے اس کے پاس جو موجود ہے، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو۔ یعنی موت کا وقت مقرر ہے، اس کے باوجود پھر کیوں شک کرتے ہو؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی جانتا ہے تمہاری چھپی باتیں بھی اور تمہاری ظاہری باتیں بھی، اور وہی جانتا ہے کہ تم نیکی اور بدی کیا کر رہے ہو۔
وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کے نشانیوں میں سے مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مخاطب مشرکین عرب ہیں، ٹھیک ہے، کفار مخاطب ہیں۔ اللہ نے دلائل دیے کہ دیکھو میں نے موت کا وقت مقرر کیا، میں نے آسمان و زمین اور اس کے اوپر جو ہے دن رات لاتا ہوں میں، اور میں ہی ہوں جو آسمان میں ہر بات کو جانتا ہوں اور تمہاری ظاہری اور چھپی بات کو جانتا ہوں۔ تم پھر کیا ہے اپنے رب کی نشانیوں کا کیوں انکار کر دیتے ہو، کیوں اس سے منہ موڑتے ہو، حالانکہ تمہیں ہر بات سمجھ بھی آ رہی ہے۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، تو اب انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب کہ ان کے پاس حق آ چکا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اب آ چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حق آ گیا، اللہ کا کلام اتر رہا ہے، اب کیوں انکار کر رہے ہیں؟ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائیں گے اس چیز کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے نا کہ لے کر آ جاؤ نا عذاب، آ کیوں نہیں رہا، 12 سال ہو گئے ابھی تک تو کوئی عذاب آیا نہیں، بس ایسے ہی ہم پہ دھونس چلاتے ہو، دھمکی دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آنے والا ہے جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی جب مدینہ میں گئے ہجرت کی تو غزوہ بدر ہوئی کہ نہیں ہوئی، غزوہ احد بھی ہوئی، جنگیں ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کا مذاق اڑایا ہے وہ تقریباً قریب ہی ہے، وہ وقت آنے والا ہے جس میں ان کو تباہ کیا جائے گا۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا تمکن عطا فرمایا تھا، یعنی اتنا اختیار انہیں دیا تھا کہ جیسا تمہیں عطا کیا ہی نہیں۔ قرآن مجید میں ہم تذکرہ پڑھتے ہیں نا قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم فرعون کا، یہ لوگ تو اس بات کو بہت زیادہ جانتے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم سے زیادہ مضبوط قومیں تھی، کیا عالی شان ان کے گھر تھے، کیا پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے محل بنایا کرتے تھے، تم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو کتنا عروج دیا تھا۔ کیا تم سے پہلے جو بستیاں تھیں، قومیں تھیں، ان کو میں نے تباہ کیا نہیں؟ اور یہ قریش مکہ اہل عرب ان کے ہاں ان کے تذکرے ہوتے رہتے تھے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے برسایا ان پر پانی موسلا دھار، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے بہائیں نہریں ان کے نیچے سے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو اٹھا کھڑا کیا، یعنی مطلب یہ کہ قومیں تباہ ہوتی گئیں، اور پھر اللہ کا انصاف ہے کہ اللہ دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ اب بھی تو ہم دیکھتے ہیں جتنے لوگ فوت ہوتے ہیں اتنے ہی بچے کیا پیدا نہیں ہو رہی، اتنی بلکہ اس سے زیادہ ایک دن میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ، اور اگر ہم نازل کر بھی دیں ان پر کوئی بھی کتاب جو کہ کاغذ میں لکھی ہوئی ہو، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، تو وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، تو لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی یہ کافر یہ کہیں گے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ یعنی یہ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ قریش مکہ بہت شدید دباؤ ڈالتے تھے، کہتے تھے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ رسالت منوانا چاہتے ہیں، کوئی تو معجزہ ہمیں دکھائیں، کوئی فرشتہ اتر رہا ہے، کوئی آپ کو خزانہ مل رہا ہے، کوئی آپ کا محل بن رہا ہے، کوئی آپ چشمہ نکال کے دکھائیں، ٹھیک ہے، کوئی آپ مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں، کوئی بھی آپ آسمان پر چڑھ کر دکھائیں، کوئی تو حصی معجزہ ہمیں دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اگر ہم ان پر نازل کر دیں ایسی کتاب جو کہ کاغذ پر لکھی ہوئی ہو، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، تو اس کو اپنے ہاتھوں سے اگر یہ چھو بھی لیں تو یہ کافر کہیں گے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، کوئی بھی عذر بہانہ بنا دیں گے، کچھ بھی کہہ دیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترتا اس پر اعلانیہ فرشتہ، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم ان پر فرشتہ اتار دیں تو ان کا فیصلہ ہی تمام ہو جائے گا، یعنی ان پر تو پھر عذاب آ جائے گا، پھر یہ تباہ ہو جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، جو عذاب نہیں آ رہا، جو اللہ کی پکڑ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کہتے تھے ہو جائے نا، آ جائے نا عذاب، آتا کیوں نہیں ہے، کر کے دکھاؤ نا، کر کے تو دکھا نہیں رہے، دیر کیوں لگا رہے ہو، کر ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل میں ان کا غیب پر ایمان نہیں تھا،
ان کا غیب پر آج ہمارا دنیا میں غیب پر ایمان ہی تو ہے نا. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن آپ کے تعلیمات پر ایمان لائیں, آپ کی رسالت پر ایمان لائیں. آپ کو کیا لگتا ہے قیامت والے دن ابو جہل ابو لہب کیا ایمان نہیں لائیں گے؟ اس دن تو وہ ایمان لے آئیں گے, سب کا ایمان, ابو بکر, حضرت عمر فاروق, تمام صحابہ کرام کا, اور ابو جہل ابو لہب کا ایمان سب کا برابر ہوگا. کیا ان کا ایمان لانا اس دن کام آئے گا؟ نہیں آئے گا, کیونکہ اس دن آنکھوں سے دیکھ لیں گے, جنت کو دیکھ لیں گے, دوزخ کو دیکھ لیں گے, اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے. امتحان آج ہے, آج سب کے ایمان فرق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. یہ کہتے ہیں اترتا کیوں نہیں فرشتہ, اترتا کیوں نہیں؟ حالانکہ اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے. اللہ اپنے فرشتے اپنے نبی کی ہر بات کو پورا کرنے کے لیے یہ جو اس کے اوپر لگاتے ہیں الزام, ایسا کیوں نہیں ہو رہا, ایسا کیوں نہیں ہو رہا, اللہ کہہ رہے ہیں میں سب باتیں کر سکتا ہوں, فرشتہ بھی اتر سکتا ہے. لیکن اگر فرشتہ اترا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ, پھر کیا ہوگا؟ فیصلہ تمام ہو جائے گا, پھر یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے, پھر انہیں ڈیل نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے, تو امتحان آج دنیا میں ہے, غیب پر ایمان لانا یہ امتحان ہے. اگر غیب کا پردہ اٹھ جائے تو پھر تو امتحان ختم. جیسے پیپر آؤٹ ہو جائے, آپ کو کیا لگتا ہے پھر وہ پیپر رہتا ہے, پھر وہ امتحان رہتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ پیپر آؤٹ نہ ہو. اگر آؤٹ ہو گیا تو پھر سبھی ایک جیسے کریں یا نہ کریں, پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تب بھی آدمی ہی کی شکل بناتے. ٹھیک ہے, کہتے تھے نا اے نبی تو فرشتہ ہی بن جاتا, تیری شکل فرشتوں جیسی ہوتی, تو بڑا معزز خاندان سے ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم آپ کو فرشتہ بھی بناتے, چونکہ ہم آپ کو انسانوں کی طرف بھیج رہے ہیں, تب بھی ہم آپ کو انسان بناتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. تب بھی شبہ میں مبتلا ہو جاتے, شبہ میں پڑ جانا. حدیث جبرائیل آتی ہے نا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. فرشتہ جبرائیل انسانی شکل میں آئے, پورا وائٹ کپڑے پہن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر گھٹنے موڑ کر بیٹھ گئے, انسانی شکل میں بیٹھ گئے, اور انہوں نے آ کر پوچھا مل ایمان مل احسان. یہ بڑی ایک لمبی چوڑی حدیث آتی ہے جس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل. تو وہ انسانی شکل میں صحابہ کرام کے سامنے آئے. صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلا یہ فرشتہ جبرائیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھئے اسی میں ہے. فرشتہ جبرائیل نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کو پتہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوال کرنے والے کو زیادہ پتہ ہے اس بات کا, آپ تو پہچان گئے تھے لیکن صحابہ کرام اس بات کو نہیں پہچان سکے تھے. تو اس بات کا جواب یہ دیا جا رہا ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ بن کر آتے, تو اگر ہم فرشتہ بھی بناتے تو پھر بھی ہم ان کو شکل انسانی دیتے, کیونکہ انسانوں کی طرف جو جا رہے ہیں. اللہ نے اس عذر کو بھی ختم کرنے کے لیے, جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کے دور میں تو دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے, اس دور میں تھا, آج کہاں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بنا دیا جاتا تو ہم کہتے وہ تو کر سکتے تھے کیونکہ وہ تو فرشتہ تھے. ہمارے ساتھ تو کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں, ہمارے ساتھ تو مجبوریاں جڑی ہوئی ہیں. ہمیں بھی اگر فرشتہ بنایا ہوتا تو ہم آرام سے عمل کرتے. اللہ نے تمام حجتیں تمام کر دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم فرشتہ بھی بناتے تو فرشتہ بھی بنانے کے بعد ہم ان کو بناتے انسان. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلَ, آپ سے پہلے بھی رسولوں کا ایسا مذاق اڑایا گیا. یہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل گرفتہ نہ ہوں, یہ ایسے پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. جنہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا انہوں نے مذاق اڑانا ہوتا ہے. وہ ایسے لوگ جو سنسیئر لوگ ہوتے ہیں, جو خیرخواہی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ کی بات پہنچانے والے ہوتے ہیں, وہ ان لوگوں کی قدر نہیں کرتے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے. آپ کے اوپر یہ طرح طرح کے عذر بہانے یہ تراش کے جو لاتے ہیں, آپ پریشان مت ہوا کریں. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان سب کے ساتھ انہوں نے ایسے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یعنی 9.5 سال کہتے تھے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ, اب اور نئی بات لے آئے ہو, اب اور نئی بات لے آئے. انگلیاں ٹھوس لیتے تھے, سنتے نہیں تھے بات.
تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستہزئون، پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جو اس کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی اس چیز کے جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی عذاب کا مذاق اڑاتے تھے نا انبیاء کا، لاتے نہیں عذاب، کب آئے گا عذاب، ہم کب تباہ ہوں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ما کانوا بہ یستہزئون، جس عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے اللہ کے لیے کچھ مشکل تھا، اللہ نے ڈھیل دی، مہلت دی، پھر آخر ان کو پکڑ لیا. قل سیروا فی الارض، نکل کے دیکھ لو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے. اچھا، جہاں پر بھی یہ جواب آتا ہے نا قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، انہوں نے آ کر بہت اعتراض کیے ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بہت زیادہ الزام، باتیں، کیا یعنی سوچیں ایک بندہ جو دعوت دے رہا ہے دین کی، ذات پر مذاق اڑانا، خاندان پر مذاق اڑانا، اور پھر جو میسیج دیا جا رہا اس میسیج کا مذاق اڑانا. کتنا انبیاء کا حوصلہ تھا، کتنا زیادہ. ہمیں تو کوئی ذرا سی بات کر لینا ہم رک کے بیٹھ جاتے کہ نہیں بیٹھ جاتے. بڑی تکلیف ہوئی، بڑا رونا آیا، بڑا دل دکھا. اگر تو انسان لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے تو پھر تو انسان رک جائے گا، لوگوں کی باتوں کو دل پہ لگا لے گا. لیکن اگر انسان اللہ کے لیے کر رہا ہے کام تو پھر انسان رکے گا کبھی بھی نہیں. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے چلو پھرو سیر میں، دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. یعنی ہمیں جو سیر کا مقصد بتایا نا، ہم بھی تو گھومنے پھرنے جاتے ہیں نا، ہے نا، ہم ان خطرناک جگہوں پر جا کر ہم تصویریں بنا کر آ جاتے ہیں، ہے نا. اللہ کہہ رہے چلو پھرو دیکھو اور عبرت حاصل کرو، یہ کہاں تھی اور کہاں آج ان کا انجام ہو گیا، یہ تباہ و برباد ہو گئی. آج ان کا وجود بھی نہیں ہے، آج ان کا نام بھی نہیں ہے، آج عبرت کا نشان بن گئے. اے کفار مکہ، اے تمام لوگوں، قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے الزاموں کا ان کو جواب دیں، بتا دیں ان کو. دیکھنا ہے تو جاؤ دیکھ لو ان قوموں کو، کیسے وہ قومیں تباہ ہو گئیں. اگلا رکوع، دوسرا رکوع اب شروع ہو رہا ہے. قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، آپ ان سے پوچھیں کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہہ دیجئے سب کچھ کس کا ہے، اللہ کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یعنی اس نے خود ہی اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. ورنہ ہم تو اپنے اوپر کچھ بھی لازم قرار نہیں کر سکتے، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار کر لیا ہے. لہذا قیامت کے دن لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازماً ہم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا، اس دن اللہ حساب لے گا، اس دن سزا ملے گی، اس دن سزا ملے گی. اور پھر اس بات کا اللہ نے جواب دیا کہ رحمت کا ظہور قیامت کے دن صرف خالص ایمان والوں کے لیے ہوگا. دنیا میں تو سب کے لیے ہے، لیکن قیامت والے دن صرف اور صرف نیک لوگ، متقی لوگ، ان کے لیے ہوگا. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. جنہوں نے اللہ پر ایمان رکھا ہوا ہے، ایمان لائے ہیں، وہ قیامت کے دن کی تیاری کریں گے. اور دنیا میں تو اللہ نے سب پر، کافر، مشرک، نیک، بد، سب پر اللہ نے رحمت کی ہوئی ہے، لیکن قیامت والے دن ایسا معاملہ نہیں ہوگا، اس دن بہت سخت حساب ہوگا. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں، جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی رات کو اور دن کے وقت، یعنی رات کا آ جانا اور دن کا آ جانا، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اسی کا ہے جو کچھ رات کے وقت سکون پکڑتا ہے، اور اسی کا ہی ہے، اسی کا نظام، اسی کا حکم چلتا ہے کہ دن کے وقت جو چیز متحرک ہو جاتی ہے، یعنی سورج نکل آتا ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، ان سے کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یہ بھی جواب دیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو برا بھلا نہ کہیں، آپ بھی ایسے کر لینا، ہم آپ کو عہدہ دیں گے، ہم آپ کو پیسہ دیں گے، یعنی جو چیز آپ کہیں گے آپ کا منہ بند کروانے کے لیے ہم دیں گے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لالچ کو قبول کر لیا تھا؟
اس آفر کو قبول کر لیا تھا. میرے خیال میں اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے ہاں چپ کر کے بتانا نہیں کسی کو، دے دو، چپ کر کے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دو، بتانی نہیں ہے کسی کو بات، بس تم نے خاموشی سے جائے نماز کے نیچے چپ کر کے رکھ دینا ہے. قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، ان سے کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بناؤں جو کہ اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ تو کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا. تم تو بتوں کے سامنے جاتے ہو، نذرانے جا کر پیش کرتے ہو، دیگیں چڑھواتے ہو، حلوے دیتے ہو، کچھ بھی ہو. ہمارے جو آج کل ہم بلاتے ہیں، آئیں بھی قاری صاحب آئیں دعا کریں، اور ختم ہم کہتے ہیں ہم نے ختم پڑھوایا، پکا پکو کے ہم سب خود رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد ہم اتنے محتاج ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں قاری صاحب آپ آئیں نا، آپ دعا کریں، آپ ختم کریں نا. وہ ختم کیا کریں، وہ ہمارا دین ہی ختم کر کے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر ہمارے صرف محتاج رہو. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے میں تو کھلاتا ہوں، مجھے کوئی کھلاتا نہیں ہے. ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا رب نے ہمیں کسی کا محتاج کیے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں خود آؤ میرے در پر، میں کھلاتا ہوں، میں تمہاری کمزوریوں کو دور کرتا ہوں، میں تمہاری بیماریوں کو دور کرتا ہوں. تو جب بھی نذرانہ پیش کرنا ہے کس کے نام کا؟ اللہ کے نام کا. وہی ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، کوئی بھی نہیں ہے. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے تو خود حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں سب سے پہلے کس کا؟ اللہ کا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے تو خود حکم دیا گیا ہے کہ میں مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں. ہمارے ہاں یہ جتنے بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا، جن کو ہم پہنچتے سمجھتے ہیں کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، پیر، فقیر، بزرگ، گندی گندی انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، اور ہم بڑے سمجھتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں. 2 مہینے ہو گئے نہائے نہیں ہیں. یقین مانے یہ کرامات ہمارے ہاں پیش کی جاتی ہیں. 3 مہینے تک پانی میں کھڑے ہو کر، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر انہوں نے مراقبہ کیا. یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں. یہ پہنچے ہوئے کی باتیں ہیں؟ ایسی باتیں ممکن ہیں؟ ناممکن باتیں ہیں. اتنے کو پہنچے ہوئے 1 مہینہ ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد سب نوافل پڑھتے رہے. یقین مان، یہ فطرت سے بھی ہٹ کے یہ پہنچے ہوئے ہو گئے. وہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں، وہ عجیب کوئی اور مخلوق ہے نا. ایسی باتیں ہمارے ہاں کرتے ہیں کہ بڑے نیک ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ تو پھونک مارتے ہیں ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. خود نہیں وہ کھاتے پیتے، بس دے آئیں، ان کو ان بات کی پرواہ نہیں ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ مجھے تو خود حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بنوں، ہے نا. کہتے ہیں سب نیک بنو، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ بڑے نیک ہیں، راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، انہوں نے اپنی بخشش کروا لی. یہ پہنچے ہوئے کی باتیں ہیں، یہ کوئی نیکی کی باتیں ہیں. نبی سے کہا جا رہا ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں نے صرف حکم نہیں دینا، میں نے تو خود عمل کرنا ہے، میں نے تو خود عمل کرنا ہے، پھر میرا اللہ کے ہاں درجہ بلند ہوگا. ان سے کہیے مجھے تو خود حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کا سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤں. جب نبی نے فرما بردار بننا ہے تو میں نے اور آپ نے، ہم نے نہیں بننا؟ ہمیں کیا ضرورت نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے کہ میں نے فرما مجھے خود نیکی کوئی نہیں کرنی، میں نے تو تم لوگوں کو حکم دینا ہے، بس تم لوگ نیکیاں کرو، میں صرف بتانے کے لیے آیا ہوں. آپ نے سب سے زیادہ مشقت خود اٹھائی. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رات کی آدھی رات یا رات کا کچھ پہر آپ اٹھا کریں، آپ ساری رات نہ اٹھا کریں. حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ تو معصوم عن الخطا ہو گئے، ہے نا، آپ کیوں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کہنے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی ایکسٹرا نیکیاں، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ ہمیں تو فرائض مشکل لگ رہے ہیں، ہے نا. دل ہمارا چاہتا ہے ہماری بخشش ہو، سفارش کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایکسٹرا کیا نیکیاں، فرائض بھی بہت مشکل لگتی ہیں. اس میں بھی ہم گنجائش نکالتے ہیں، کوئی نہ کوئی یعنی کمی ہو جائے، کوئی کہہ دے اس میں اتنی سختی نہیں ہے، اس میں اتنی سختی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آسانی ہو جائے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے خود حکم دیا گیا کہ میں اللہ کا سب سے پہلے فرما بردار ہو جاؤں، اور کہہ رہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، ان سے کہیے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے تو خود ڈر ہے کہ مجھ پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ ہم بھروسہ کر دیتے ہیں کہ وہ میری بخشش کروا دیں گے، وہ میری بخشش کروا دیں گے، وہ میرے کام آ جائیں گے۔ کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اس معاملے میں دھوکے میں نہیں رہنا، کھل کے بتا دیا، کھل کے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے بھی بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ من یصرف عنہ، ہم کہتے ہیں میری تو اور بات ہے، میں کروں نہ کروں، تم تو کرو۔ بچوں سے بھی اکثر ہم کہتے ہیں نا بھئی تم تو کرو، وہ کہتے ہیں آپ تو خود کر نہیں رہے، آپ تو سچ بول نہیں رہے، آپ نے فلاں وقت جھوٹ نہیں بولا تھا، میری اور بات ہے، میں تو بڑی ہوں، تم تو کرو۔ اچھا ان سے کہتے ہیں نماز پڑھیں، آپ تو پڑھیں، میں پڑھ لوں گی، تم تو پڑھو، میری اور بات ہے، کوئی اور بات نہیں ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، جو شخص اس دن کے عذاب سے دور رکھا گیا، اللہ کہہ رہے ہیں وہ اس دن بڑی رحمت میں آ گیا، وذلک الفوز المبین، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ایک اور مقام پر بھی ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ آل عمران میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ شخص کامیاب ہے۔ آج ہم اس کامیابی کی یقین مانے فکر نہیں ہے، ہماری یہ کامیابیاں ہمارے ذہنوں میں دھندلی ہیں۔ نئے ماڈل کی گاڑی آئے، نیا موبائل آ جائے، گھر کو دوبارہ سے پھر رینوویٹ کر لیں، شاپنگ کر لیں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹائم پر یہ سب کام کر لیں تو یہ ہماری کامیابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، جس شخص کو جہنم کے عذاب سے روک لیا گیا اور اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا وہ کامیابی ہے۔ یعنی دنیا کی کامیابیاں بڑی کامیابیاں نہیں، میری بچہ ڈاکٹر بن گیا، ڈگری مل گئی، میرا بہت بڑا خواب تھا، ٹھیک ہے بہت اچھا خواب ہے لیکن یہ دنیا کے لیے، باہر چلے جائیں، باہر سے پڑھ کر آ جائیں، ٹھیک ہے نا، میری یہ خواہش، میری یہ خواہش، میں بڑی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گی اگر میری یہ خواہش پوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، یہ دنیا کی حد تک ہے، دنیا کی حد تک ہے، یقین مانیے دنیا کی حد تک ہے۔ اللہ صاف بتا رہا ہے کامیابی اصل میں وہ ہے جو فکر کر لے اس بات کی کہ جہنم کے آگ سے میں کیسے بچوں گا۔ یعنی دنیا کے جتنے بھی دولت، عزت، شہرت، اقتدار، یہ سب وقتی ہیں، اس بات پر فخر کرنا۔ 7 بیٹے ہیں، 7 بیٹے ہیں، ایک اٹھاتا ہے پھر دوسرا لاڈ اٹھاتا ہے، پھر ایک کے گھر چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں، پاؤں زمین پر ماں باپ کا ٹکنے نہیں دیتے، اتنا احترام کرتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ بھی خوش نصیبی ہے، اولاد خیال رکھیے، لیکن اگر آپ کو آخرت کی فکر نہیں، اگر آپ کو جہنم کے آگ سے بچنے کی فکر نہیں، صرف دنیا میں نعمتوں کے ملنے پر خوش ہیں، رب کے ساتھ تعلق نہیں، رب کی محبت دل میں نہیں، رب کا قرب نہیں، تو پھر کوئی بھی خوش قسمتی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اصل کامیابی تو یہ ہے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ لہٰذا اگر کوئی دنیاوی معاملات میں اگر آزمائش آ بھی جائے، بہت بڑی بد نصیبی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا لو کتنی بڑی بد نصیبی ہے، میں تو لٹ پٹ گئی، کوئی لٹے پٹے نہیں، یقین مانے کوئی لٹے پٹے نہیں، کوئی ہمیں بہت بڑا ہمارا نقصان نہیں ہو گیا۔ برتن ٹوٹ جاتے ہیں نئے لے آتے ہیں، کپڑے پریس کرتے ہوئے جل جائیں کیا نئے نہیں لے لیتے، گھر خراب ہو جائے پھر بنوا لیں گے، ہے نا، اس طرح سالن جل جائے دوبارہ بنا لیتے ہیں کہ نہیں، کیا بیٹھے رہتے ہیں، دودھ ابل جائے کیا پھر دوبارہ دودھ نہیں آ جاتا۔ یہ اتنے بڑے نقصان نہیں ہیں، نہیں ہیں اتنے بڑے نقصان، کوئی لٹے پٹے نہیں ہم۔ لٹ پٹ وہ گیا جس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کہ میں نے تیاری ہی نہیں کی، یہ لٹنے پٹنے والی بات ہے، یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ آج کے جو نقصان ہو گئے وہ پورے ہو جاتے ہیں، جوتا ٹوٹا نئے لے آتے، مواقع ہیں ہمارے پاس، سہولت ہے کہ نہیں ہے، لیکن قیامت والے دن یہ سہولتیں نہیں ہوں گی۔ چلو بھئی اب دوبارہ سپلی آ گئی، آؤ بھئی اب دوبارہ پیپر کر لو، اب دوبارہ چانس، پہلا دوسرا تیسرا چانس،
کوئی چانس نہیں ہے. یہاں تو ہوتے ہیں نا چانس، سال مل جاتا ہے، دوبارہ سپلی کا موقع مل گیا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں ہے جو اس کو دور کرے. لہذا ہمیں نہیں، اس کی نظر لگ گئی، نظریں بھی لگ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کی حسد سے میرا یہ نقصان ہو گیا. پڑھیں صبح شام کے اذکار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے، سورۃ ناس، سورۃ فلق، سورۃ اخلاص ہر نماز کے بعد پڑھو، کوئی نظر نہیں لگے گی، کوئی حسد، کوئی جلن میں مبتلا ہو کر آپ کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکے گا. صبح شام 3 مرتبہ پڑھو، لازماً پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں. پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سے کچھ چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کھا جاتی ہے اس کی نظر، ایسی ہے کچھ نہیں. آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کا تعلق رب کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. آپ نے اس کو اتنا بڑا بنایا ہے کیوں؟ وہ تو خود محتاج ہے ہر خیر کا، دیورانی ہو، نند ہو، جٹھانی ہو، ہمسایہ کوئی بھی ہو، وہ تو خود محتاج ہے خیر کا. ہم خود اتنے مضبوط ہوں کہ ہمارا ایمان ہو اس بات پر. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر مجھے اللہ کوئی نقصان پہنچائے گا تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ. اور اگر اس کی طرف سے مجھے کوئی خیر پہنچنی ہے تو یقیناً پہنچا کر رہے گا. فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. غافل رب سے نہیں ہونا، غافل اپنے مالک سے نہیں ہونا، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کو خوش کرنا ہے. آپ یقین مانیں، بتائیں ہمیں اپنا گھر پیارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ ہمیں اپنا موبائل پیارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس سے ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے نا. ہمیں اپنا بیڈ پیارا ہے کہ نہیں ہے؟ میری یہ سونے کی جگہ ہے، مجھے یہیں پر سونے کی عادت ہے. اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ اپنی چیز، میرا لیپ ٹاپ، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، کوئی چھیڑے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کو کسی نے نہیں چھیڑنا، اس کو کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، یہ میری چیز ہے، مجھے بہت محبوب ہے. ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہمیں کس نے بنایا؟ ہم کس کے ہیں؟ فیل تو کریں اس بات کو. ہم کس کے مخلوق ہیں؟ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے ہیں. کیا اس کو ہم سے پیار نہیں ہوگا؟ ہمیں اپنی وقتی چیزیں جس کو ہم 5-6 دن تو اٹھا کے دیکھتے ہیں، بڑی کیئر کرتے ہیں، بڑا صاف ستھرا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، پرواہ ہی نہیں ہوتی وہ چیز کہاں پڑی ہوتی ہے. ہم اس چیز کی پھر ہم پرواہ نہیں کرتے. پڑی ہے تو ٹھیک ہے، پڑی رہے، ہے نا، پھر ہم اس کا خیال نہیں رکھتے. ہمیں اپنی خریدی ہوئی چیزوں سے پیار ہے، ہمیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے پیار ہے. ہم اپنی خریدی ہوئی چیزوں کی کیئر کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اسے ہم ہی چھیڑیں، ہم ہی اٹھائیں. ہم لاکر میں سنبھال کے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ہماری چیز ہے، ہمیں بڑی محبوب ہے، بڑی محنتوں سے بنائی، بڑی خواہش تھی، آخر اب لے لی. بڑا دھیان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. اس کو ہم محبوب نہیں ہوں گے؟ وہ کیا ہمیں سنبھالے گا نہیں؟ وہ ہماری کیئر نہیں کرے گا؟ وہ ہمارا خیال نہیں رکھے گا؟ ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اپنی چیزوں کو تو ہم اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اٹیچمنٹ ہماری ہوتی ہے. اللہ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے خیر پہنچانے والا بھی میں ہوں اور نقصان پہنچانے والا بھی میں ہوں. تم لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اب بھاگے بھاگے کبھی کسی پیر فقیر کے پاس جا رہے ہو، کبھی کسی کے پاس دم کروانے کے جا رہے ہو، کبھی کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہو. کیوں جا رہے ہو؟ کیوں نذرانے چڑھا رہے ہو؟ گھر میں بیٹھو، جب دل چاہے مجھے پکارو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان لاؤ اس بات پر، میرا رب ہے نا میرے ساتھ. تو کتنی اس میں ہماری بات کلیئر ہو گئی. اب بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں. کتنا طبقہ ہے جن کا یہ یقین ہے اس بات پر. کہتے ہیں نعوذ باللہ، آپ نے تو بڑی گستاخی کر دی. اللہ نے بات کلیئر کر لی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا. اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، ہے نا. ہم کہتے ہیں وہ چونکہ امام الانبیاء ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا سایہ ہی نہیں ہے، ان کا رتبہ اتنا زیادہ ہے. وہ انسان تھے، وہ خوشخبریاں دینے کے لیے، وہ ڈراوے سب کو دیے. اور وہ نبی بتاتے تھے کہ یہ میرا معجزہ ہے نا، یہ میرا معجزہ ہے، وہ بتاتے تھے.
تو نفع نقصان کے مالک کون سی ہستی ہے؟ اللہ تعالیٰ. کوئی نبی نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی شیخ نہیں، کوئی ہمارے خاندان کے لوگ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، اگرچہ خون کی چھینٹیں پڑتی رہیں، اگر کوئی گوشت پھینکتا رہے، ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہمارے حالات کتنے ڈاؤن ہوتے گئے جب سے وہ گوشت ہمارے گھر گرا. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اللہ سے غافل ہیں، آپ نماز پڑھ نہیں رہے، آپ دعائیں رب سے مانگ نہیں رہے، آپ اذکار کر نہیں رہے، آپ نے رب کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کہتا ہے جو مجھے چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے میں اسے معلق چھوڑ دیتا ہوں آسمان اور زمین کے درمیان، میں پھر پرواہ بھی نہیں کرتا اس کی. اور پھر ہم مارے مارے پھرتے ہیں. اب فلاں قلندر کے پاس جاؤ، فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، فلاں اس کے پاس جاؤ، اور پیسے بھی ضائع ہم کرتے رہتے ہیں. معاملات نہیں سنبھلتے ہمارے، نہ دنیا بنتی ہے نہ ہی آخرت بنتی ہے. ایک اللہ کے ساتھ جڑو، فضول پیسے ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، اور اللہ بھی ہمارا بن جاتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے غالب ہے، بندوں پر پوری طرح سے غالب ہے، اور وہ کمال حکمت اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. ہم کہتے ہیں نا نہیں ان کے پاس گئے، انہوں نے ہماری باتیں بتا دی، وہ اصل میں آپ سے باتیں اگلواتے ہیں. ہم خود ہی پہلے بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں آپ جا کر تو دیکھیں، ایک ملاقات کر کے تو دیکھیں. وہ بتا دیتے ہیں آپ کے بچے کتنے، آپ کے گھر میں ٹینشن کیا ہے، آپ کو بیماریاں کیا ہیں، آپ کیا پریشانی گھر کی ہے، آپ کیا حالات چل رہے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی غیب جانتا ہی نہیں. وہ ہم سے اگلواتے ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں. کچھ چند باتیں ہوتی ہیں جو انہوں نے مقصود بنائی ہوتی ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں اچھا اب جسم میں بڑا درد ہوتا، ہاں بھائی بڑا درد ہوتا ہے، بڑی پورا جسم دکھتا ہے. اچھا سر میں بھی درد، ہاں سر میں بھی درد رہتا ہے. بچے بھی تنگ کرتے ہوں گے، ہاں بچے بھی بات سنتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں انہوں نے تو خود بتا دی بچے سنتے ہی نہیں. یہ آج کل تو المیہ ہے، بچے تو سنتے ہی نہیں ہیں. یہ آج کا المیہ ہے. عورتوں کی تو جسم میں درد رہتا ہی ہے. یہ آج کا المیہ ہے. روزی اتنی آ رہی ہے کہ گھر میں پوری، کوئی بھی کہتا ہے پوری نہیں پڑ رہی. یہ تو المیہ ہے. کہتے ہیں ہاں بڑی ٹینشن ہوگی نا گھر میں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہو، ہاں بڑا میرا میاں جھگڑتا ہو. کہتے ہیں اس نے خود سب باتیں بتائیں. بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے. پھر خود ہی کہیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے. شہید بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میرے جانب یہ قرآن مجید وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں خبردار کروں اس چیز کے ذریعے جو چیز مجھ تک پہنچی ہے. وَمَن بلغ، یعنی قرآن مجید جو مجھ پر وحی اترا ہے تو میں اس سے ذریعے تمہیں وحی کر کے ڈراؤں، وہ تمہیں سنا کر ڈراؤں. یہ میری طرف وحی کی گئی ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ. کیا تم واقعی لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ان سے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کیا تمہیں واقعی پتہ ہے کہ یہ کام ایسا ہے، جیسے انسان ان کے منہ سے نکلوانے کے لیے یہ بات سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو. یعنی تجسس کے ساتھ اللہ ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے اگر تم واقعی یہ گواہی دیتے ہو کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں تو پھر قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. کہہ دیجئے وہ تو پھر بس ایک ہی الہ ہے، اور میں جو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب سے میں بری ہوں. یعنی پتہ چلتا ہے نا کہ جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، جو لوگ پیر فقیروں کے پاس جاتے ہیں، جو لوگ مرادیں پوری کروانے کے لیے جاتے ہیں، وہ قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں ہیں. صاف کلیئر بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے تجسس سے کیا واقعی ان کو یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں ہے؟ اگر ان کو یقین ہے تو پھر کیوں یہ بت اتنے رکھے ہوئے ہیں؟ پھر کیوں ان سے مانگتے ہیں؟ پھر کیوں ان کی ویلیو انہوں نے بنائی ہوئی ہے؟ اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا تو بتا دیجئے کہ میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور جتنے بھی تم معبود بنائے ہوئے ہو، جتنے بھی تم شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سب سے بری ہوں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ صورت مکی ہے. مکی صورت میں توحید ہوتی ہے، دعوت دی جاتی ہے کہ ایک اللہ کے ساتھ جڑو، ایک اللہ کو مانو. اب اگلی آیت میں یہودیوں کی ہٹ درمی کا ذکر کیا جا رہا ہے. مکہ کے اندر دعوت جب پورے زور شور کے ساتھ ہو گئی،
ان کو پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب تک پہنچ گئی ہے، تو یہودی جو عالم ہوتے تھے وہ ان کو کہتے تھے مشرکین مکہ سے کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سوال کرو اصحاب کہف کون تھے۔ یہ تو نہیں جانتے تھے مشرکین مکہ، عرب کے لوگ تو نہیں جانتے تھے، یہی نے سکھاتے تھے یہودی عالم، جاؤ اب پوچھو ذوالقرنین کون تھا، جاؤ پوچھو اصحاب کہف والے کون تھے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتے تھے۔ تو ان کے یہ ہے یہودیوں کی ہٹ درمی کا ذکر کیا جا رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو کوئی انسان پہچانتا ہے۔ اپنی اولاد کو پہچانتے ہوتے کہ نہیں پہچانتے ہوتے ہم؟ اس کی چال کیسی ہے اور وہ کس طرح چلتا ہے، آوازوں سے ہم پہچان لیتے ہیں، کاموں سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ وہ اس کی عادت یہ ہے، اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کا پتہ ہوتا ہے کہ نہیں پتہ ہوتا؟ سب بچوں میں سے ہم اپنے بچوں کو فوراً پہچان لیتے، یہ حرکت میرے بچے نے کی ہوگی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہی مضمون ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، اپنے بیٹوں کو جیسے کوئی انسان پہچانتا ہوتا ہے، اپنے بیٹا پتہ نہیں ہے یا نہیں، کوئی شک والی بات ہے؟ کوئی بھی شک والی بات نہیں ہوتی، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹا کون سا ہے، شکل و صورت، عادات، لباس، انسان پہچانتا ہوتا ہے اپنی اولاد کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کو نبی ایسا پہچانتے ہیں جیسے کہ انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوتا ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، البتہ یہ لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے، اپنا نقصان کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس لیے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اب بھی اگر ہم میں سے بھی کوئی پڑھنے کے بعد ایمان نہ لائے، عمل نہ کرے، کس کا نقصان ہم کریں گے؟ اپنا کریں گے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق بات پہنچا دی، اگر خود کوئی اپنا نقصان کرنے پر تل جائے تو آپ دل نہ دکھائیں۔ ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹی تہمت لگا دی یا اس کے آیات کو جھٹلا دیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن پر تمہیں بڑا گھمنڈ تھا، تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہیں ہماری پکڑ سے بچا لیں گے، اب وہ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آ رہے؟ یعنی اس دن تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کھانس بھی نہیں سکے گا۔ یہاں تو بڑے دعوے کرتے ہیں، چلو آؤ نا میرے ساتھ بازار چلو نا، اور ہم بھی چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں، نمازیں گئیں ہے نا، ہم بھی پھر ان کے ساتھ جا کر ہنس ہنس کے دکانداروں کے ساتھ باتیں کرتے، نہیں بھائی جان آپ کم کریں نا، ہم پہلے بھی تو آئے تھے، آپ ہمیں اپنی بہن سمجھ لیں۔ یہ کیسا مذاق ہے، یہ کیسی بات ہے نا؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، ایسے ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور جس دن قیامت والے دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، جن کے خاطر شرک کیا تھا، جن پر توکل کیا تھا، جن پر بھروسہ کیا تھا، آج تو وہ کوئی کام ہی نہیں آ رہا۔ ہم کن کن کی خاطر آپ بتائیں ہم اپنا دین ایمان بیچ دیتے ہیں؟ بتائیے۔ رشتہ دار، اور سب سے پہلے کن کے خاطر؟ اپنے بچوں کی خاطر ہے نا، کھڑے ہو کر ہم نے 10 ڈشیں بنانی ہیں بچوں کے خاطر، آئے اب نماز بھی پڑھنی ہے، چلو کل پڑھ لیں گے، ہے نا، چلو کل پڑھ لیں گے۔ اللہ کہہ رہے جن پر تم نے توکل کیا، جن پر تم نے گھمنڈ کیا، جن کی وجہ سے تم نے شرک کیا، وہ قیامت والے دن تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال، کوئی اور فتنہ، کوئی اور بات اس کے سوا وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے، وہی ہم، یعنی اس دن مان لیں گے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ اس دن ابو جہل، ابو لہب اور فرعون اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سب کا ایمان ایک جیسا ہوگا، سب کا ایمان، کیونکہ سب نے دیکھ لیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ آج سب کے ایمان فرق ہوتے ہیں، آج سب کے فرق ہیں، آج سب کے عمل فرق ہیں۔ اس دن تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس دن سب سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے وہ سجدہ جنہوں نے دنیا میں سجدے نہیں کیے ہوں گے، ان کی کمریں اکڑ جائیں گی اور وہ چاہیں گے ہم سجدے میں جائیں،
آج تو ہم جانا چاہیں تو چلے جاتے ہیں نا، جھک جاتا ہے ہمارا جسم، اس دن اللہ تعالیٰ جسم کو اجازت نہیں دیں گے، اس دن جسم نہیں جھکے گا۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھو کیسے یہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر، اور جو افطرا انہوں نے کیا ہوا ہے یہ سب کا سب ان کا گمان ہے جو یہ خود سے گڑھ لیتے ہیں۔ عذاب کو دیکھ کر تو ان کی ہوش ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیسا ہوگا، ان کی جان پر کیسا گزرے گا، یہ خود ہی تو جھٹلا کر آئے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑے توجہ سے سنتے ہیں، ہے نا۔ مکہ کے جو قریش مکہ کے جو سردار تھے، وہ ان کو یہ بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہم لوگوں کو روک نہیں سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہ جایا کرو، باتیں نہ سنا کرو۔ پہلے تو انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن جب ایک دفعہ کوئی سن لیتا ہے، حق بات دل میں لگ جائے، قبول کر لیتا ہے وہ، تو انہوں نے جب دیکھا کہ مشکل ہے ان کو روکنا، تو چلو کوئی بات نہیں، یہ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں۔ آ کر بیٹھ جاتے تھے اور سنتے تھے، اور سننے کے بعد جب واپس آتے تھے کہتے تھے عجیب سی باتیں، تمہیں نہیں لگتی عجیب باتیں؟ کوئی نئی نئی باتیں تمہیں نہیں لگتی؟ ہے نا، بس پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے ضرور۔ یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ لے آئیں، اور جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کے دلوں میں شک و شبہ ڈالیں۔ یہ منافق لوگ سنتے تو ہیں لیکن عمل کی نیت نہیں ہوتی۔ ہم میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھا چلو سن لیا، ابھی سے نہ کوئی عمل کرو، ابھی تمہارے بچے چھوٹے، ابھی تم نے ان کو اتنا بڑا بنا دیا، ابھی کوئی بات نہیں، ابھی تم رہنے دو، ابھی تم عمل نہ کرو۔ اچھا تم بھی اتنی سنجیدہ ہو گئی، کیا ہو گیا؟ ہم بھی تو کب سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، بس ٹھیک ہے پڑھ لیا، اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا، بس سن لیا ٹھیک ہے، کر لینا عمل، ابھی تو جوانی ہے، کوئی بات نہیں، ابھی بہت عمر پڑ، ابھی کیا فرق پڑتا ہے، ابھی رہنے دو، ابھی رہنے دو۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی سازشیں ہوتی ہیں، یہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، آپ کی بات کو بڑے توجہ سے سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور بنا دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے اور یہ سمجھ نہیں سکتے، ان کے وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں کیا ہے؟ بوجھ ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں اگر یہ دیکھ لیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم میں سے کوئی دیندار لوگ نا کوئی کام کریں تو لوگ اس سے آ کر نا بڑے سوال کرتے ہیں، آپ نے بھی یہ کام شروع کر دیا، آپ بھی یہ کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی گناہ گار انسان کوئی بھی گناہ کا کام کرے، اس کو کوئی جا کر نہیں کہتا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ لیکن اگر دیندار لوگ کچھ بھی کرے تو اس کی آ کر پکڑ ضرور کرتے ہیں، آپ بھی یہ کر رہے ہیں، لو اب آپ بھی اتنے ماڈرن ہو گئے، بھئی کیا ہو گیا؟ جب اسلام نے منع نہیں کیا، اس میں اسلام نے رخصت دی ہے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کی تو آ کر پکڑ کرتے ہیں، اور دنیا دار لوگ اور گناہ گار لوگوں کی کوئی پکڑ نہیں کرتا، بلکہ ان کی تعریفیں کرتے۔ اچھی تو لگ رہی تھی ویسے، ہے نا، ٹیلنٹ تو ہے اس کے اندر۔ اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دلوں میں بوجھ ہے، یہ بات کو سمجھ نہیں سکتے، اور اگر یہ دیکھ بھی لیں ساری نشانیاں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یقین مانے ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اور یہ خود لینی ہوتی ہے، ہدایت خود لینی ہوتی ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہاں تک کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ سنا رہے ہیں کچھ بھی نہیں، صرف تو یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب بھی اکثر لوگ کہتے ہیں یہ عمل کی بات کرتے رہتے ہیں، ہم نے پڑھ لی ساری قرآن مجید کی ٹرانسلیشن، کتنی دفعہ پڑھی ہے قرآن مجید کی ٹرانسلیشن، قصے کہانیاں تو ہیں، کبھی فرعون کے قصہ آ جاتا ہے، کبھی قوم نوح کا آ جاتا ہے، کبھی عاد کا، کبھی سمود کا، کبھی قریش مکہ، یہ قصے ہی تو ہیں۔ وَهُمْ يَنْعَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی نیکی سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، نیکی کی ویلیو کم کر کے۔
قصہ کہانیاں ہیں، کوئی عمل کی بات نہیں ہے. ہم نے بڑی ٹرانسلیشن پڑھ لی اس کی. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ بتائیں کتنی ہر آیت سے عمل کے پہلو نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ اور کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اس میں ہمارا ہی تو ذکر ہے. اس نیت سے جب پڑھیں کہ عمل کے لیے اس میں سے ہم نے پہلو نکالنے، یقین مانے ہر آیت سے نکلتے ہیں، چونکہ جلدی ہوتی ہے اس لیے، ورنہ تو پہلو تو اتنے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی کمیاں، اتنی کوتاہیاں، اتنی غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، نیکی سے دور کرتے ہیں آپ کو، نیکی کی ویلیو کم کر دیتے ہیں، اور پھر خود بھی نیکی سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی سے روکتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں یہ ہلاک کر رہے سوائے اس کے کہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں. دودھ ابلے نقصان ہونے پر دل دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے نا؟ اگر ہمارا 100 روپیہ چوری ہو جائے، دل دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ ہمارا پرس کوئی چھین لے، دل دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ موبائل چوری ہو جائے، دل دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے نا؟ لیکن نیکیاں نہ کریں، گناہ کریں، کیا دل دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا. ہمارا دل بے حس ہو گیا. ہمارا دل یقین اس بات پر ہمارا، اگر ٹیلر ہماری مرضی کا سوٹ نہ سی کر دے، ہم آنسوں سے بیٹھ کر روتے ہیں. فنکشن پہ پہننا تھا، بیڑا غرق کر دیا اس نے، اب کیسے پہنوں؟ الماری بھری پڑی ہے، اب کہاں جاؤں؟ اب تو دوبارہ شاپنگ کرنی پڑے گی، اب جا بھی نہیں سکتی، کیا کروں؟ غم ہوتا ہے بہت بڑا. اس کو فون کھڑکا، تمہیں پتہ چلا کیا ہوا بھائی؟ ٹیلر نے میرے ویسے سوٹ سیے ہی نہیں جیسے میں نے اس کو ڈیزائن دیا تھا. یہ بڑے غم ہو جاتے ہیں ہمارے، بڑا نقصان ہوتا ہے ہمارا، بڑا دل دکھتا ہے ہمارا ان باتوں پر. نقصان کر دیا اس نے میرا بہت زیادہ، کتنی تیاری کی تھی. اللہ کہہ رہے وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور ہی نہیں ہے. ہم خوش ہو رہے، کتنا پیارا سوٹ ہے، ہاتھ پھر پھر کر ہم دیکھ رہے ہیں، بڑی ڈھونڈ کے میں نے جوتا لیا، ہاتھ پھر دیکھے تو صحیح برانڈڈ ہے، کتنی چمک ہے. خوش ہوتے ہیں ہم ان باتوں پہ، ہو چلو کوئی بات نہیں، فطرت کی یہ باتیں ہیں. لیکن دھوکھا ہے، یقین مانے یہ دھوکھا ہے. کبھی یہ کپڑے ہمارے ساتھ قبر میں رکھے جائیں گے؟ یہ برانڈڈ چیزیں حفاظت کر کر کے ہم رکھتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، اتر جا اتر بتا. اب لبرٹی جان ہے، اب انارکلی جان ہے، جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہم عورتیں؟ ہمارے مشن ہوتے ہیں، ہم ٹائم لگاتے ہیں، ہم پیسہ لگاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں اولاد کی، لے جاؤ نا. اپنی بھی نمازیں ضائع، ان کی بھی نمازیں ضائع، اپنا بھی ٹائم. اب تھکے ہارے آ کر لیٹے ہو، نماز نہیں پڑھی جا رہی، اٹھا ہی نہیں جا رہا. اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ بڑا غفور الرحیم. اللہ کہہ رہا ہے اپنا نقصان کر رہے ہو، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. اللہ نے ان سب چیزوں کی اجازت دی تھی، رخصت دی تھی، لیکن لمٹ کے اندر رہتے ہوئے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں یہ ہلاک کر رہے. اللہ کہہ رہے کسی کا نہیں نقصان کر رہے، اللہ کا نہیں نقصان، نہ انبیاء کا نقصان، وہ تو پیغام پہنچا گئے، اپنا نقصان کر رہے ہیں. انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے، کیا حال ہوگا تمہارا، سوچو تو صحیح. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، کاش تم دیکھ پاؤ جب تم کھڑے ہوگے، جب یہ لوگ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آ کے اتنی بھر بھر کے باتیں کرتے ہیں نا، منہ سے باتیں نکالتے ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاش وہ اپنا نقشہ، یہ نقشہ اپنے ذہن میں لے آئیں. آپ دیکھیں جب یہ کھڑے ہوں گے جہنم کے کنارے پر، اور ان کو پتہ ہوگا اب اس میں ڈال دیا جائے گا، انہیں رزلٹ نکل آیا ہے، فیل ہو گئے ہیں، ناکام ہو گئے ہیں. فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کہیں گے ہائے کاش، ہائے کاش ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے. کہاں لوٹا دیا جائے؟ دنیا میں بھیج دیا جائے. ولا نکذب بآیات ربنا، اب تو اپنے رب کے آیات کو ہم نہیں جھٹلائیں گے، ہے نا، اب تو نہیں جھٹلائیں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب تو ہم پکے سچے مومن بن جائیں گے.
بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ان پر تو وہی حقیقت ظاہر ہو گئی اس سے پہلے ہی جو انہوں نے کانوا یخفون من قبل، جو اس سے پہلے اپنے دل میں انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ انہیں حقیقت کا علم نہیں تھا، حق پہلے بھی واضح ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اس حق پر یقین صحیح طرح رکھا ہی نہیں۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ کہتا اگر انہیں دوبارہ لوٹا بھی دیں، دوبارہ یہ کریں گے وہ کام، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، وہ وہی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا جا رہا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ اللہ نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ اللہ کہہ رہا اگر میں انہیں لوٹا بھی دوں نا، ہم کہتے ہیں نا بچہ منتے ترلے کرتا ہے کہ ماما اب میں نہیں کروں گا، اب میں نہیں کروں گا، اب سزا نہ دیں، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے چانس دے دیتے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 مرتبہ، 10 مرتبہ کے بعد کہتے ہیں نہیں اب دینا ہی نہیں ہے چانس، تم دوبارہ وہی حرکت کرتے ہو، اب نہیں دینا۔ یقین مانے ہم ایسے ہی ہیں، ہم ایسے ہی ہیں، اللہ کو ہماری فطرتوں کا پتہ ہے، بار بار ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ جب کوئی بیماری، جب کوئی پریشانی، جب کوئی اچانک ایمرجنسی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ اب مشکل سے نکال، اب دیکھنا اب تیرے نیک بندے بنیں گے، ہے نا، اب دیکھنا کیسا پردہ کریں گے، اب بے حیائی نہیں کریں گے، اب عریانی نہیں کریں گے، اب فحاشی کے کام نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ پریشانی دور ہوئی، جیسے ہی وہ بیماری دور ہوئی، میں اور اللہ کہاں بھول جاتے ہیں سب باتیں، ہم اس میں مست ہو جاتے ہیں۔ 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے، ویڈیو یہ آئی تھی، یعنی ایک پتہ نہیں کہاں پر، دبئی میں، یہ پتہ نہیں کہاں کسی اسلامی ملک میں شادی ہوئی، یعنی کسی بھی ہوٹل میں شادی ہوئی، یقین مانے مسلمان تھے، اور سارے جو فنکشن میں شامل تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ آپ لوگوں نے بھی شاید ویڈیو دیکھی ہو، 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے۔ اس میں اس ٹائم پر اسٹیج پر جب دلہن دلہا کھڑے ڈانس کر رہے تھے، سب لوگ بڑے خوشی میں مست بیٹھے ہوئے، اچانک ہی بجلی کی جو تاریں تھیں وہ ٹکرائیں اور ساری آگ لگ گئی، ہال میں پوری کی پوری آگ لگ گئی، اور میوزک تو چل ہی رہا تھا، اور جن کا ہال تھا انہوں نے جلدی سے دلہن دلہا کو تو نکال لیا، باہر نکال کر لے گئے، پورے ہال میں آگ لگی، اور لگنے کے بعد سب جل بجھ گئے، ناچ گانا چل رہا تھا، ڈانس ہو رہا تھا، سب نے قیمتی قیمتی ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، کوئی آدھے ننگے ہیں، وہ ساری چپک جاتے ہیں جی اچھا، اور دلہن دلہا جو بچے وہ بھی ایسا جیسے کوئی زندہ ہی نہ ہو، ان کے قریبی سارے لوگ، سب کے ماں، دونوں کے، دلہن کے بھی دلہا کے بھی ماں باپ سب ختم ہو گئے تھے۔ یہ 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے، یعنی وہ ویڈیو بنی تھی، وہ اتنی ٹینشن میں، اتنے ڈپریشن میں ہیں۔ یقین مانے جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی نا، میں نے کہا اتنی وہ وائرل ہوئی، وہ ویڈیو اتنی کو وائرل ہوئی، میں نے سوچا اب تو سب جب شادی کریں گے نا ڈریں گے، یقین مانے نہیں کریں گے ایسی شادی، ڈریں گے، ناچ گانا نہیں رکھیں گے، عریانی نہیں کریں گے، مکس گیدرنگ نہیں کریں گے۔ یقین مانے میں تو خود میں نے کہا یا اللہ شکر ہے یہ ویڈیو وائرل ہوئی، سب ڈرے ہوں گے، یقین مانے کوئی نہیں ڈرا، وہ تو ان کا معاملہ تھا، ان کا معاملہ تھا۔ ہم نے ویسے نمود نمائش والے فنکشن کیے، ہم ویسے ہی شامل ہوئے، ہم نے ویسے ہی میوزک رکھا، بلکہ بڑھ چڑھ کے کیے، ویسے ہی پیسے کی بربادی کی۔ یہ ہمارے پیچھے ہے نا فارم ہاؤس ہیں، یقین مانے اتنی کو میوزک کی آوازیں آتی ہیں، بہت زیادہ، اتنا دل دکھتا ہے یا اللہ، اور ڈرتی ہوں میں بیٹھ کر، یقین مانے یا اللہ عذاب اگر آ گیا تو ہماری بھی تو پکڑ ہوگی، ہے نا۔ میں اس ویڈیو کے بعد میں نے کہا اچھا ہے وائرل ہوئی، سب ڈریں گے، نہیں ڈرے، اللہ کی بات سچی ہے کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا میں ظلم نہیں کروں گا، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں ترس کھاتا ہوں، قیامت والے دن اتنی سختی ہو جائے گی کہ اس دن میں کہوں گا نہیں اب ترس نہیں کھانا۔ اللہ کہہ رہا منتے ترلے کہیں گے یا اللہ بھیج دے، 1 منٹ کے لیے تو بھیج دے، وقت کی قدر کریں گے، اب جوانی کی قدر کریں گے، اب پیسے کی قدر کریں گے، اب اس جسم کے اوپر یا اللہ تیرا حکم نافذ کریں گے، 1 منٹ کے لیے بھیج تو صحیح، سچے بھی ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے جیسے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجنا ہے، تم نے اس دنیا کی چمک دمک میں پھر ویسے ہو جانا ہے۔ یقین مانے اس ویڈیو کے بعد میں نے کہا اب تو فنکشن ہوگا نہیں ایسے کسی کا، اگلے دن ہی سب کے تھے، کہا جاتا ہے کہ حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے نا، یقین مانے کوئی ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ ہونا ہے؟ نہیں پتا تھا۔ یہ عبرت کے نشان ہیں ہمارے لیے، عبرت حاصل کرو۔ ہم کہتے ہیں وہاں زلزلہ آیا نا، وہ فلسطین کے لوگ پس رہے ہیں نا، وہ 10ویں گھر میں آگ لگی ہے نا، میرا گھر بڑا دور ہے،
آج تو میڈیا کا دور ہے، پہنچتی ہے کہ بات نہیں پہنچتی، وبائیں پہنچتی ہیں کہ نہیں پہنچتی، بیماریاں پہنچ رہی ہیں، ہر بات ہی تو پہنچ رہی ہے. یہ بات یہ نہیں کہ وہ تو وہاں ہو رہا ہے، اللہ دکھا رہا ہے کہ جب ان کی پکڑ آ سکتی ہے، جب ان پر آزمائش آ سکتی ہے تو تم بھی دور نہیں ہو. جو نیک بن گیا، جو ڈر گیا، جو متقی بن گیا، جو دین سے جڑ گیا، جو اس لائن میں لگ گیا، اس کی کچھ تو بچت ہو جائے گی، ورنہ بچت والے کوئی کام ہمارے نہیں ہیں، یقین مانے نہیں. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اللہ کہہ رہا ہے دوبارہ میں انہیں بھیج بھی دوں، لوٹا بھی دوں، دوبارہ یہ وہی کام کریں گے جس سے انہیں منع کیا جا رہا ہے. یہ جھوٹے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں. لہذا گناہوں سے بچنے کی کوشش ہم نے ہر ممکن کرنی ہے. گناہوں سے بچنا ہے. اللہ اس کو بچاتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، جو کوشش کرتا ہے. کہتا ہے اللہ فضل کر دے، اللہ رحم کر دے. کیسے رحم کرے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تو نے خود کرنا ہے کر لو. ہم نے پوری عیاشی کرنی ہے، ہم نے میوزک نہیں چھوڑنا، ہم نے اریانی نہیں چھوڑنی، ہم نے مردوں کے ساتھ بات چیت گپ شپ ہنسی مذاق نہیں چھوڑنے، ہم فیشن نہیں چھوڑ سکتے، ہم یہ موویز ڈرامے نہیں چھوڑ سکتے. یا اللہ تو ویسے بخش دے تو بخش دے، ہم ویسے ہی رہیں گے. اپنے بچوں کو کبھی ہم چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. اللہ کہہ رہے یہ جھوٹے ہیں. اگر یہ کہیں قیامت والے دن یا اللہ بھیج دیں، سچے بھی ہوں گے، اللہ کہہ رہے یہ دوبارہ دنیا میں آ کر وہی کرتوت کریں گے، لہذا پھر دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، ہر دن بڑا قیمتی ہے، ہر ٹائم بڑا قیمتی ہے، ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے. پتہ نہیں اگلا لمحہ ملے کہ نہ ملے. جو نہیں ملے گا اس کا حساب نہیں، جو مل گیا ٹائم اس کا حساب ہونا ہے. ابھی تو جوانی ہے، اس دھوکے میں مت رہیں، مت رہیں اس دھوکے میں. یہ ذمہ داری نبھائیں، یہ ذمہ اس کو خوش کر لیں، اس کو خوش کر لیں. نقصان کر رہے ہیں ہم اپنا، نقصان. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے کہ نہیں ہے یہ مگر یہ بس دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے، زندہ نہیں کیے جائیں گے. یہ بہت بڑے دھوکے میں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش آپ دیکھ سکتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. اس وقت وہ پوچھے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں تھا کہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا یہ حق بات نہیں تھی کہ میں نے تم سے حساب لینا تھا؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے یا اللہ کیوں نہیں، کیوں نہیں. جیسے بچے فیل ہو جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اب تیاری کرو گے، وہ کہتے ہیں ہاں، تو پھر کیا ان کو اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا. جتنا مرضی وہ کہیں سنجیدگی کے ساتھ اب آپ جو ہے نا ہمیں موقع دیں، اب ہم اگلی کلاس میں صحیح طریقے سے بیٹھ کے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، کوئی شرارتیں نہیں کریں گے، کوئی لیکچر اگنور نہیں کریں گے، ہر بات مانیں گے. کیا بھیج دیا جاتا ہے؟ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کیا اللہ کی باتیں سچی نہیں تھیں؟ کیا قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن سچا نہیں تھا؟ کہیں گے قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں، ہمارا رب سچی بات تھی. اللہ کہے گا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب سزا کا مزہ چکھو. اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کب ماننے کا فائدہ ہے؟ آج، دنیا میں، زندگی میں. آج سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنے دلوں کو بدلنا ہے، اپنے اعمال کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنی صحبت کو بدلنا ہے. یقین مانے صحبت کو بھی بدلنا ہوتا ہے. بڑا صحبت کا اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ. جس صحبت میں بیٹھیں گے، جس ماحول میں ہم بیٹھیں گے، ہمارے دماغ پر وہ باتیں حاوی رہیں گی. دلوں کی کنڈیشن بدلی کہ نہیں بدلی جب سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا؟ اس کو مزید اور بدلنا ہے. ورنہ اگر قیامت والے دن مانا تو اللہ کہہ رہے ہیں قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، آج چکھو عذاب کا مزہ. آج جتنا مرضی تم کہو ایمان لے آئے، دنیا میں جو کفر کر کے آئے ہو، دنیا میں جو منمانیاں کر کے آئے ہو، اب اس کی سزا چکھو. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بڑے گھاٹے میں پڑ گئے. اللہ کہہ رہے وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کے انکاری ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو قیامت کے دن کو مانتے ہیں، تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہمیں فکر تو اس دن کی ہونی چاہیے. ہمیں فنکشن کی، یقین مانے کوئی فنکشن ہو نا، لوگوں کی، عورتوں کی نیندیں ختم ہوئی بھی ہوتی ہیں 2 مہینے پہلے. بڑی مشکل ہے، شاپنگ کرنی ہے، بڑا مشکل کام ہے.
شاپنگ کرنا، میچنگ کرنا، چیزیں لے کر آنا بڑا آپ ذرا میری ہیلپ کریں گی، آپ میرے ساتھ، آپ بھی ٹائم نکال لیں. ایسی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ بھی ذرا میرے ساتھ چلیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، ذرا مشورہ دیے آپ بھی دیں. چلو کر لیں مشورہ، لیکن مقصد تو نہیں ہونا چاہیے زندگیوں کا. کر لیں، شاپنگ بھی کر لیں، لے لیں چیزیں، لیکن زندگیوں کو کھپانا تو نہیں چاہیے. کہ ہم کہیں ٹائم ہی نہیں ہے دین سیکھنے کا. اپنے دلوں کو ہم سخت تو نہ کریں ایسی باتیں کر کے. جب پڑھیں گے تو دلوں میں نرمی آئے گی نا. ہم سے کوئی پوچھے نا کہ دیندار کون ہوتا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے؟ بتائیے کون دیندار ہوتا ہے عورتوں میں سے؟ اگر بتائیں. کہتے ہیں جو نماز روزہ پردہ کرے، ٹھیک ہے نا. اور مردوں میں جس کی داڑھی ہے، جس نے شلوار قمیض پہن رکھی ہے، جو مسجد جا رہا ہے، ہم اس کو مرد دیندار سمجھیں گے، ہے نا. لک ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن جس کے دل میں نرمی ہے نا، اصل میں وہ دیندار ہے. دلوں میں سختی نہیں ہو، گناہ کر کے بھی دل ایسے ضدی اور ہٹ درم نہ ہو، فوراً ڈر جائیں. نیکی کر کے دل مطمئن ہو، گناہ کر کے فوراً دل ڈر جائے. لوگوں پر سختی کرنے کو دل نہ چاہے، اگنور کریں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، ہمیشہ اچھا سلوک کریں، وہ ہے دیندار انسان. اگر کوئی پردہ کرتا ہے، نمازی ہے، لیکن زبان کا سخت ہے، ہم کہیں گے ویسے بڑی نمازی ہے، بڑے پردے کرنے والے، اصل میں ہیں نہیں. دیندار لوگوں کے دل سخت نہیں ہوتے، دیندار لوگوں کی زبان گندی نہیں ہوتی، وہ بڑے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، وہ بڑے نرم ہوتے ہیں، نرم مزاج، حسن سلوک کرنے والے، دوسروں کو معاف کرنے والے، دوسروں کو بہت رعایت دینے والے، پکڑنے والے نہیں. تم نے غلطی کی نا، اب میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں. ان کی یہ باتیں نہیں ہوتی. ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، وہ بہت حسن سلوک کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں. یہ ہوتے بظاہر بھی لک ہے، لیکن اندر بھی ان کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بڑے گھاٹے میں پڑ گئے. اللہ کہہ رہے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی ملاقات کا دن کا انکار کر دیا. حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب آئے گا ان پر وقت اچانک قیامت کا. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو کوتاہیاں ہم نے کی. یقین مانیں میں اور آپ، ہم سب اپنی کوتاہیوں کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگیں. یہ بڑا بخشش کا مہینہ ہے، بہت معافی کا مہینہ ہے. اپنی کوتاہیوں کو آج ہی معاف کروا لیں. اللہ نے بڑے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم قیامت والے دن جائیں، شرمندگی ہو، ندامت ہو. ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیوں کا. کہیں گے اللہ کہہ رہے قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس وہ غلطی کی تھی، وہ کوتاہی. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اللہ کہہ رہے اس دن، قیامت کے دن اٹھائیں گے اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر. الا ساء ما یزرون، بہت برا بوجھ ہوگا جو یہ اٹھائیں گے. یعنی اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا بھی بوجھ. وہ ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا قیامت کے دن کا مفلس کون ہوگا؟ کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے. دنیا کا تو مفلس وہ ہے نا جس کے پاس ہم کہتے ہیں درہم و دینار نہیں ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن کا مفلس کون ہوگا؟ تو صحابہ کرام کہنے گئے اللہ کے رسول آپ بتائیے قیامت کے دن کا مفلس کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن کا مفلس وہ ہے جو بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا، حج، عمرے، نمازیں، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، تہجدیں، ہے نا، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کے حق مارے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا، لوگوں کا دل دکھایا ہوگا. تبھی تو میں نے آپ کو بتایا مومن کا دل نرم ہوتا ہے، وہ سختی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں نا آپ تو بونگی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اس بونگے پن میں جو ہے نا دل سکون ملتا ہے نا، وہ چلاکیوں میں نہیں ملتا. یقین مانیں، وہ دوسروں کو بیوقوف بنانے میں سکون ملتا ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں آپ کو تو جواب ہی نہیں دینا تھا، آپ چپ کیوں کر گئی تھی؟ چپ کرنا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی ہوتی ہے بیوقوف بنا رہا ہے، انسان خاموش ہو جاتا ہے. بنا رہے تو بنا رہے، جھوٹ بول رہی ہیں تو بولنے دینے. کہاں تک جتلائیں انہیں، کہاں تک انہیں سمجھائیں، کون سی بات انہیں پکڑ کے بتائیں کہ دیکھو اس وقت بھی آپ نے چکر بازی کی تھی. بیوقوف بناتے ہیں تو بنائیں. تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن کا مفلس وہ ہے جو نیکیاں تو بہت لے کر آئے گا، بہت تلاوت ہوگی، بہت صدقہ خیرات، بہت حج عمرہ، ہے نا، لیکن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں،
بدسلوکی، بد اخلاقی، میں کہتے ہیں نا میرا معاف کرنے کو دل نہیں چاہتا. آج معاف کر کے تو دیکھیں، یقین مانے آپ کی دنیا بنے گی. آپ کے دل کو جو مزہ آئے گا نا معاف کرنے میں، وہ تہجدیں پڑھنے میں بھی نہیں آئے گا، وہ بڑی بڑی تسبیحیں گھمانے میں بھی نہیں آئے گا. اتنا کو سکون آئے گا، اور آپ اللہ سے کہہ سکیں گے یا اللہ مجھے اختیار بھی تھا، میں بدلہ بھی لے سکتی تھی، لیکن تجھ سے رضا لینے کے لیے، تجھ سے بدلہ لینے کے لیے، تجھ سے انعام لینے کے لیے معاف کیا. یا اللہ تو بھی مجھے معاف کرنا. تو اللہ کیا نہیں معاف کرے گا؟ کرے گا. اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان ایسے راز و نیاز رکھیں تو صحیح نا. یا اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے ضرورت تھی مجھے پیسے کی، لیکن مجھے پتا چلا جب تیرے بندے کو ضرورت ہے تجھے راضی کرنے کے لیے دیا. یا اللہ آپ کو پتا ہے نا مجھے بھی ضرورت تھی، یا اللہ آپ میری ضرورتیں پوری کروائیں. اللہ کرتا ہے، اللہ ایسے اسباب بناتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا قیامت والے دن مفلس وہ ہوگا جو نیکیاں تو بہت لے کر آئے گا، لیکن لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ یہ زیادتی کی، یہ ظلم کیا ہے نا، یہ مجھ پر تہمت لگائی ہے نا، یہ مجھ پر الزام لگایا، یہ میرے ساتھ بدسلوکی کی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اچھا اب پیسوں کی تو کرنسی چلنی نہیں، اب کیا کریں، اس کے جو ہے نا نیکیاں دینا شروع کر دیں گے. لوگ نیکیاں لیتے جائیں گے، بڑے خوش ہوتے جائیں گے، پھر بھی لوگ کھڑے ہوں گے. اور اللہ فرشتے کہیں گے اللہ اب تو اس کی نیکیاں ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا جب یہ لوگ کھڑے ہیں نا، ان کے گناہ اس کی طرف ڈالنا شروع کر دو. یہ ہوگا قیامت کے دن کا مفلس. اللہ کے حق بھی پورے کرنے ہیں، بندوں کے ساتھ دنیا میں معاملات کلیئر کرنے ہیں. ہم دینے والے بن جائیں، ہم بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے بن جائیں، ہم محبتیں دینے والے بن جائیں، ہم اپنا حق چھوڑنے والے بن جائیں. اللہ ہے نا ہمیں نوازے گا. ہم کہتے ہیں میں کیوں اپنا حق چھوڑوں؟ چھوڑنے والے بنے تو صحیح. اگر برابری والا معاملہ رہے گا، اس کو تو سمجھ ہے ہی نہیں. ہمارا پڑھنے کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ ہمارا ہدایت پر رہنے کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ ہمارے نمازیں پڑھنے کا، ہمارے روزے رکھنے کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا. اللہ اپنے حق تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حق اللہ معاف نہیں کرے گا. لہذا بندوں سے دنیا میں جو ہے نا کلیئر کرے. کوئی بے وقوف بناتا ہے تو بنائے، آپ مہمان نوازی کریں اچھی، آپ کو اس کی غلطیوں کا پتہ بھی چل جائے، آپ چھپا جائیں، آپ راز میں رکھ دیں، آپ بہترین طریقے سے اس سے پیش آئیں، آپ خدمت کرنے والے بن جائیں. اللہ آپ کو نوازے گا، اللہ آپ کو عزت دے گا. آپ محبتیں بانٹنے والے بن جائیں، اللہ آپ کو محبتیں دے گا. ہم کہتے پہلے وہ کرے نا، پہلے وہ دے نا، کیونکہ میں تو بڑی ہوں نا. یہ بڑوں والا کیا ہمارے ذہن میں بات آ گئی؟ کوئی اللہ کے ہاں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے یہ پہچان کے لیے گھروں میں رشتوں کی پہچان کے لیے ہیں کہ یہ عمر میں بڑا، لیکن اللہ کے ہاں تو نیکی میں جو بڑا ہے وہ بڑا ہے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ عَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ. اللہ کہہ رہے ہیں برا ہے جو قیامت کے دن یہ دوسروں کے بوجھ اٹھائیں گے. اکثر ہم خواتین نا دکانداروں کے پاس جائیں نا، ہم چیز کا ریٹ توڑوانے کے لیے اس سے کہتے ہیں کہ نہیں 100 روپے کی تو 50 کی دو. وہ کہتے ہیں نہیں باجی نہیں دینی تھی، میں وہ چیز اٹھا لیتے ہیں. نہیں میں نے 50 کی لینی ہے، میں نے 50 کی لینی. اچھا بھی وہ 50 کی لینی ہم نے پرس میں رکھ لی. وہ کہہ رہے نہیں میں نے 50 کی نہیں دینی، اتنے مجھے وارے نہیں آتا. ہم کہتے بس ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، اور کہہ کے ہم چل پڑتے. اب وہ کیا کرے، ہمارے پیچھے بھاگے ہمیں پکڑے. اکثر خواتین ایسے ہی کرتی ہیں. یہ تو میں نے آپ کو چھوٹی اماؤنٹ بتائی نا. ہم کہتے رہتے ہیں اور وہ بھی اپنا کہتا رہتا ہے. بھاؤ تاؤ کریں، ٹھیک ہے نا، ریٹ توڑوائیں، لیکن جب تک کہ وہ ایگری نہیں ہوتا ہم وہ چیز نہیں لے سکتے. جب وہ مانے گا کہ ٹھیک ہے باجی آپ لے لیں تب ہم لے سکتے ہیں، ورنہ وہ چیز لے کر ہم چل پڑیں تو وہ کیا کرے، ہمیں آ کے پکڑے. دنیا میں معاملات کلیئر کرنے ہیں، دینا پڑے تو دیں، نہیں ماننا تو کوئی بات نہیں، کوئی گھاٹے کا سودے نہیں. جو اس کو وارہ آ رہا ہے اتنے ریٹ دیں، نہیں ہمیں وارہ آ رہا تو نہ لیں وہ چیز. تو دنیا میں حقوق لوگوں کے جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر یہاں کیا دل بہلانے کی بہت سی چیزیں ہیں. یہاں پر کیا ہے، کھیل اور تماشا ہے.
یعنی دنیا کی زندگی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اصل میں مقابلہ کر کے اللہ نے بتایا آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تو لہو و لعب ہے. جیسے کہ بچہ کھیل رہا ہو، ہم اسے کہتے ہیں چلو اب کھیل کود چھوڑو، آؤ اب بیٹھ کر پڑھو، چلو اب یہ تماشا چھوڑو، ٹھیک ہے نا، اب باتیں چھوڑو، آؤ اب بیٹھ کے کھانا کھاؤ. ہم کہتے ہیں آؤ مقصد کا کام کرو، آؤ اب ضروری کام کرو. ایسے اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں ایسا لگے گا جیسے کھیل تماشا. بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ ایسا لگے گا جیسے ایک دن کے کچھ پہر ہم رہ کر آئے ہیں، کچھ پہر، کچھ ٹائم، کچھ سیکنڈ. تو یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے. اکثر وہ ہم شعر پڑھتے تھے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ہے نا. تو لہٰذا یہ جو دنیا ہے یہ کھیل تماشا ہے، آخرت کی کھیتی ہے. یہاں ہم نے جو ہے جیسا کہ کوئی ڈرامہ ہو، اس میں کوئی ایکٹر بنتا ہے نا، ایکٹر کا کوئی بادشاہ بن گیا، کوئی کوئین بن گئی، کوئی فقیر بن گیا، کوئی ملازم بن گیا. اب وہ جو کھیل انہوں نے بنانا ہے وہ 3 گھنٹے کا ہے نا. اس میں وہ انہوں نے وہ لباس پہن لیں گے، وہ حلیے بنا لیں گے، وہ ایکٹنگ کریں گے، اور 3 گھنٹے کے بعد اب وہ کیا، اب وہ ڈرامہ ختم، اب وہ ایکٹنگ ختم. اب وہ کیا حقیقی بادشاہ بن جائے گا؟ کیا وہ جو ملازم بنا تھا کیا وہ حقیقی ملازم بن جائے گا؟ وہ جو کوئین بنی تھی وہ کیا حقیقی کوئین بن جائے گی؟ نہیں. لہٰذا یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بھی ایک مخصوص ٹائم کے لیے. اللہ نے ہمیں ملکائیں بنایا، ہمیں اللہ نے مائیں بنایا، ہمیں اللہ نے بہترین گھر دیے، اللہ نے پیسے کی ریل پیل دی، اللہ نے سواریاں دی، اللہ نے آرام دیا، اللہ نے صحت دی، اللہ تعالیٰ نے جوانی دی. کیا یہ ہمیشہ کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ نہیں، یہ تھوڑی دیر کا کھیل تماشا ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ. آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں. اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَعْقِلُونَ. سمجھو گے نہیں بات، سمجھدار نہیں بنو گے، عقل نہیں پکڑو گے. جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ ضحیٰ میں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخرت زیادہ بہتر ہے اس دنیا سے، ہے نا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو تم خرچ کرتے ہو، یہ تو ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ باق. اور جو اللہ کے پاس جمع کرواتے ہو آخرت کے لحاظ سے وہ تو باقی رہنے والا ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے. تو وہی مضمون اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے. کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کیا اب بھی سمجھدار نہیں بنو گے؟ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی جنت ہر ایک انسان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اس کی مرضی وہ جنت کو لے لے اور اس کی مرضی وہ جنت کو چھوڑ دے. ہر ایک کے ساتھ ہے جنت کا محل، بہترین عالیشان گھر ہر ایک کے ساتھ ہے. عمل کر لو، برداشت کر لو، صبر کر لو، کنٹرول کر لو، دماغ میں ہر وقت اللہ کی محبت کو بٹھا لو، تو پھر کہہ رہے جنت تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے. تمہارا دل چاہے تو بنا لو اور تمہارا دل چاہے تو نہ بناؤ. اگر ہمیں کہہ دیں کہ بحریہ ٹاؤن میں آپ کو 1 کنال کا پلاٹ مل رہا ہے، ہم کہیں گے نہیں لینا. کہیں گے ہم اچھا سوچتے ہیں، اچھا مشورہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہے تو دے دیں، کام آئے گا، بکنگ کروا دو، کچھ نہ کچھ انویسٹ کر دو، مل جائے، لے لیں گے، قسطوں میں لے لیں گے، فائدہ ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. عقل نہیں پکڑتے. آخرت زیادہ اچھی ہے، آخرت زیادہ بہتر ہے، آخرت زیادہ پائیدار ہے. اس کے مزے ہمیشہ کے ہیں. اس کی فکریں کرو، اس کی تیاری کرو، اس کے لیے اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنا پیسہ لگاؤ. کہیں اور لگا رہے تو کیا عقل مندی ہے؟ عقل مندی پھر نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. تحقیق یقیناً ہم جانتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین کرتی ہیں آپ کو ان کی باتیں. کتنی پیاری یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے. ہم دین کی بات کریں اور لوگ ہمارا مذاق اڑائیں، کتنا دل دکھے گا. اور ہمیں لوگوں کی فکر ہو، کاش یہ سمجھ جائیں، کاش یہ سمجھ جائیں، کاش ان کو بھی پتہ چل جائے.
ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ بچوں کو ہدایت ملے، ہے نا، کیونکہ ہم نے اس کا ٹیسٹ چکھا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ راستہ بہترین راستہ ہے۔ لیکن ہم ہدایت کیا زبردستی دوسروں کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ ٹیبل پر کھانے کی چیزیں سجی ہوئی ہوں، بریانی ہے، قورمہ ہے، ٹھیک ہے نا، مزے مزے کی کھانے کی چیزیں ہیں، کھائے گا وہی جس کو بھوک لگی ہے نا، وہی کھائے گا نا۔ اور جس کو بھوک لگی وہ کہیں گے مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، میں کھا ہی نہیں سکتی کیونکہ مجھے بھوک نہیں ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ جس کو ہدایت کی تڑپ لگے گی، جس کو ہدایت کی بھوک لگے گی، وہی تو آئے گا دین کے راستے پر، ہے نا۔ اب دوسرے کو بھوک لگ نہیں رہی اور ہمیں بڑی بھوک ہے نا، ہمیں ہدایت کی بھوک لگ گئی لیکن اور کوئی سننے کو تیار نہیں، کسی کو یہ بھوک اچھی نہیں لگ رہی، ان کو بھوک ہی نہیں ہے، ان کو تڑپ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں ہم پھر چھوڑ دیں گے، ہے نا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ سامنے ہمارے کھانے کی مختلف چیزیں رکھی ہیں، مشروب، بریانی، قورمہ، ہر چیز رکھی ہوئی ہے۔ اب دوسرا کہہ رہا ہے مجھے بھوک نہیں ہے، تو میں اب اسے بار بار نہیں کہوں گی کہ آئیں آپ کھائیں، آئیں آپ کھائیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ کہے گا۔ اس کا طریقہ یہ کہ میں کھولوں گی، میں روٹی سالن کھانا شروع کر دوں گی، میں بریانی کھانا شروع کر دیں گے، جو ساتھ بیٹھا ہوگا نا اس کے منہ میں پانی آ جائے گا، کچھ نہیں تو وہ ایک لقمہ چکھ ہی لے گا، وہ کہے گا مجھے بھی چکھا دیں، میں بھی چکھ لوں، بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے، اس کی شکل بہت اچھی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے ایک لقمہ لے لے گا کہ نہیں لے لے گا جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ٹیسٹ بہت اچھا ہے، بڑا مزہ آیا کھا کے، دوبارہ میں کھا لیتی ہوں، دوبارہ میں نے والا لے لیتی ہوں، میں بھی چکھتی ہوں۔ آپ کو دیکھ کے تو مجھے بھی بھوک لگ گئی، اس کو بھوک چمکی کہ نہیں چمکی۔ ہمیں اپنی ہدایت کی بھوکوں کو بڑھانا ہے۔ جب ہماری بھوک بڑھے گی، جب ہم کھائیں گے، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قریبی بہن بھائی وہ کہیں گے اچھا ہمیں بھی ایک لقمہ چکھاؤ تو صحیح۔ نہیں کہیں گے تو خود بھی رکھے ہو کہیں گے مجھ سے بھی نہیں رہا جا رہا، میں بھی کھا لیتی ہوں، میں بھی چکھ لیتی ہوں، تب انہیں بھی بھوک لگ جائے گی جب ہم ان کے سامنے بیٹھ کے کھائیں گے۔ تو ہدایت کی بھوک کو چمکانا ہے، اس ہدایت کے راستے پر خود آنا ہے، ان کے سامنے بیٹھ بیٹھ کے کھانا ہے، ان کے سامنے نماز پڑھنی ہے، ان کے سامنے اس کے ساتھ ٹائم لگانا ہے، ان کے سامنے اس بات کو دکھانا ہے کہ ویلیو اس بات کی ہے۔ اس کے سامنے تو کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، کسی اور کی محبت آ نہیں سکتی۔ ان بچوں کو بھی پتا ہو کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے، اللہ کے کلام سے ہے، ہمارا نمبر بعد میں آتا ہے۔ وہ بھی سمجھ جائیں گے، وہ بھی چکھنا شروع کر دیں گے، وہ بھی نہیں کہیں گے کہ نہیں بس یہی باتیں ہیں، وہ کہیں گے یہ تو کھاتے ہی یہی ہیں، ہم بھی تو کھا کر دیکھیں، ہم بھی تو نوالا لے کر دیکھیں کیا مزہ ہے۔ ان کے منہ میں پانی آئے گا، کمی ہمارے اندر ہے، ہم کھا ہی نہیں رہے، ہم سجا ہی نہیں رہے چیزیں، ہم ترتیب بنا ہی نہیں رہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ جب ہم سجائیں گے، جب ہم ترتیب بنائیں گے، وہ بیٹھیں گے، وہ کھائیں گے، وہ بھی ٹیسٹ کریں گے، کچھ نہیں تو کوئی نہیں ایک لقمہ تو لینا شروع کر دیں گے نا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بڑا دل دکھتا تھا، یقین مانے، قریبی تھے نا اپنے، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، سارے قریبی کزن، سارے قریبی رشتہ دار ان کو دعوت دے رہے ہیں، آخرت کی تیاری کر لو، ایمان قبول کر لو، فرما بردار ہو جاؤ اللہ کی، بے حیائی چھوڑ دو، پرانے عادات چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ سچے ہو جاؤ، دین کا سودا مت کرو، حرام کام نہ کرو۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل دکھتا ہے۔ اچھا پھر جب کوئی حق بات کرتا ہے نا، آگے سے کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، باتیں کرتے بس کر دو، تو بس تو یہی باتیں ہیں، کر لو، تم خود کر لو، پلٹ کے انہیں جواب نہیں دینا۔ وہ میں نے آپ کو بولا نا، ٹیبل سجانی ہے، خود سجانی ہے، خود کھاتے رہنا ہے، ان کے منہ میں پانی آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہمارے سامنے ہے کہ نہیں؟ آپ دعوت دیتے رہے کہ نہیں دیتے رہے؟ آپ کا دل دکھتا تھا، آپ اٹھ اٹھ کے رات کو دعائیں مانگتے رہے کہ نہیں مانگتے رہے؟ آپ خود بعمل رہے کہ نہیں رہے؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ پتھر مارتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے اوپر طنز کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، یقین مانے کسی بھی محفل میں کوئی ہمارا کوئی ایک عیب بتا دے، ہم کتنے شرمندہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے میری بات جھٹلا دی، میری بات مانی نہیں، میں بڑی شرمندہ ہوئی۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء تھے، آپ کا آ کر مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ پر طنز کسا کرتے تھے، کر کے تو دکھایا نہیں، کیا تو ہے ہی نہیں، باتیں تو بہت کی ہیں، جادوگر ہو، کاہن ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیچھے ہٹے؟ نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، لیکن آپ کا دل بڑا دکھتا تھا، انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل دکھتا ہے، کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا آگے سے کوئی، ہم کوئی محنت کریں اور آگے سے کوئی رسپانس نہ دے، ہمارا دل دکھتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم کریں گے نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں اچھا نہیں لگا ہوگا، پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن حق بات کرنی ہے اگر ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے تو پھر تو ہم رک جائیں گے، لوگوں کو اچھا ہی نہیں لگا، لوگوں نے عجیب غریب شکلیں بنائیں، لوگوں کو پسند نہیں آئے، لوگ ایک دفعہ آئے پھر آئے نہیں، آئے یا نہ آئے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، مجھے تو ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اس نظام کو، ان باتوں کو کرنا ہے، لوگوں کی بھوکوں کو بڑھانا ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خوب معلوم ہے یہ لوگ آپ کو رسپانس نہیں دے رہے، آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا دل چاہتا تھا یہ جو معجزہ مانگتے ہیں نا ہو کیوں نہیں جاتا، ہو جائے، کاش یہ ایمان تو لے آئیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بے شک یہ لوگ نہیں آپ کو جھٹلا رہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ظالم لوگ تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، کوئی اگر وہ کہہ دے نا نہیں بس کرو، ایسا بھی نہیں ہے، اتنی بھی سختی نہیں ہے، ہمیں نہیں جھٹلا رہے ہوتے، وہ کس بات کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا جو انہیں جھٹلایا گیا، اور انہیں بھی اذیتیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ حتیٰ آتاہم نصرنا، انہوں نے صبر کیا اور انہیں تکلیفیں جو پہنچائی گئیں حتیٰ کہ ہماری مدد آ پہنچی، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آ گئی۔ کیا میرے اور آپ کے لیے اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ آتی ہے اللہ کی مدد، اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں تو صحیح، اللہ مدد کرتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسول کی خبریں آ چکی ہیں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اور اگر آپ پر شاق گزرتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو ان کا اعراضہم، ان کا اعراض کرنا، بڑی سخت بات دیکھیں آگے کی جا رہی ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پھر آپ میں طاقت ہے، ان تبتغی نفقاً، تو پھر آپ تلاش کر لیں کوئی سرنگ زمین میں، او سلماً فی السماء، یا آپ آسمان میں سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُم بِآیَةٍ، تو آپ لے آئیں کوئی نشانی، ہمارا فیصلہ تو اٹل ہے، اب ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ آپ کا دل بہت دکھ رہا ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ دیکھیں کتنی سخت بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی، آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا فیصلہ اب نہیں ہے، اب ہم نہیں کر کے دکھائیں گے۔ صالح علیہ السلام کو معجزہ کر کے دکھایا تھا کہ نہیں دکھایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے سے یہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے حاملہ اونٹ نکلی تھی کہ نہیں نکلی تھی؟ ایمان نہیں لائے تھے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بہت دل دکھتا ہے ان کا اعراض کرنا، ان کا عذر بہانے کرنا، تو آپ میں اگر طاقت ہے تو آپ سرنگ لگا لیں یا آپ سیڑھی لگا لیں آسمان میں، لے آئے نشانی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہے تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ جذبات سے مغلوب ہونے والے میں سے نہ بنیں، یعنی ان کے جذبات میں آ کر آپ دل نہ دکھایا کریں، یہ ہدایت لیں گے تو اللہ دے دے گا انہیں، آپ نے اپنا پیغام پورا پہنچا دیا، آپ کا کام پہنچا دینا تھا، لہذا ہمارا کام حق بات کو کرنا، حق بات کو پہنچانا، اور اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہدایت پر یہ آ جائیں۔ نہیں آ رہے، جب تک ان کو خود بھوک نہیں لگے گی، جب تک خود تڑپ نہیں لگے گی، اللہ نہیں دے گا ہدایت۔ ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی ہے، تبھی تو ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ آج ہمیں ہر چیز کی ویلیو کا پتہ، ہدایت کی ویلیو کا نہیں پتہ، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو یعنی بیکار لوگوں کا اور گھاٹے والے لوگوں کا کام ہے جن کو دنیا کا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک تو سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، جیسے سب کو آنکھ، ہاتھ، بازو، پاؤں دیے ہیں،
سب کو جسم دیا ہے، سب کو رزق مل رہا ہے، سب کھا پی رہے ہیں، سب کو تازہ ہوا تازہ پانی مل رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ان سب کو ہدایت دے دیتے۔ فلا تکونن من الجاہلین، آپ ان کے معاملے میں پریشان مت ہوا کریں، آپ ان کے معاملے میں جذباتی نہ ہوں۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، بات تو وہی قبول کریں گے جو حقیقت میں سنتے ہیں، رہے یہ مردہ لوگ اللہ ان کو اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے جو دل سے نہیں سنتا وہ کیا ہے؟ مردہ ہیں۔ جیسے مردہ ہوتا ہے، پڑا ہوتا ہے، اس کو کسی بات کی کوئی سمجھ آتی ہے؟ کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتار دی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، باقی تو سب وہ کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، چلو کوئی تو نشانی ہو جائے، کوئی تو نشانی ہو جائے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا اس بات کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے دل دکھتا ہے، آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں، تو بار بار کہتے تھے لے آؤ نا نشانی، آ جائے نا قیامت، کیوں نہیں آ رہی؟ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، کہہ دیجیے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قادر ہے اس بات پر، وہ بڑی سے بڑی نشانی لے آئے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اللہ کی ذات کو پہچانتے نہیں، اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ یہ دن کا نکلنا کوئی بہت بڑی نشانی نہیں ہے۔ دن نکل آتا ہے، رات ہو جاتی ہے، موسم تبدیل ہو جاتے ہیں، ہے نا، ہم سوتے ہیں تو ہم اٹھ جاتے ہیں، سوتے ہیں تو ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں چلتا، اور ہم گہری نیند سوتے ہیں، یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے گھر میں، اتنی گہری نیند ہوتی ہے، ہم ویسے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں کہ ہم نے غافل نہیں ہونا، لیکن جیسے ہی سوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے گھر میں۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم، اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوں پر اڑتا ہے، مگر وہ تمہاری طرح ہی تو امتیں ہیں، تمہاری طرح ہی تو اللہ کی مخلوق ہے، ہر ایک کے اپنے نظام ہے، جیسے تمہارے نظام ہے، تمہارے نسل بڑھنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کہہ رہے زمین پر دیکھو تو صحیح، جانور ہو جائیں یعنی چار ٹانگوں پر چلنے والے، کوئی پرندہ ہو جائے، ان کا سسٹم اور جانوروں کا سسٹم، بازوں پر اڑنا فضا میں، یہ کون کر رہا ہے یہ نظام؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، ہم نے تو اپنے کتاب میں کسی بات کی کمی رکھی نہیں، پھر اللہ کہہ رہے یہ کیوں، پھر یہ اپنے رب کی طرف کیوں نہیں لوٹتے، انہیں کیوں نہیں سمجھ آتی۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا گویا یہ ایسے ہیں بہرے، گنگے اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ بہرا اور گنگا انسان جو ہے، اندھا انسان، اس کو نظر نہیں آتا، لیکن آنکھوں والے انسان کو تو سب کچھ نظر آتا ہے، اندھیرا روشنی اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے وہ اگر وہ چاہے بھی کہ سیدھے راستے پر چلے تو وہ چل نہیں سکتا، یعنی آنکھیں ہونے کے باوجود، کان ہونے کے باوجود، دل ہونے کے باوجود اگر وہ ہدایت قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کہنا ہے بہرا ہے، گنگا ہے، اندھا ہے، اس کو سیدھا راستہ کیسے پتہ چلے گا؟ لہذا سب سے زیادہ دلوں میں نیت کرنے کی ضرورت ہے، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، اور سب سے بڑی بات یا اللہ سیدھے راستے پر استقامت نصیب فرما۔ یہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ مانگے یا اللہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا نہ بناتے رہیں، اپنی آخرت کی فکر بھی کریں، گنگے بہرے اندھے اپنے دین اپنے آخرت کے معاملے میں نہ ہو جائیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، ان سے کہیے ذرا غور تو کرو، اگر تم پر کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو جواب دو، کس کو پکارو گے؟ اللہ کو۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، پھر مصیبت کی گھڑی میں جب تم اسی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو تو وہ دور کر دیتا ہے، ایسے مواقع پر پھر تم بھول جاتے ہو اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ یعنی جیسے کوئی پریشانی تکلیف آئی جب پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ تکلیف کس نے دور کرنی ہے؟ اللہ نے، اور پھر جیسے وہ پریشانی دور ہوئی تو پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں پھر تم اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہو، کبھی تمہارے پھر اہمیت تمہارے لیے پھر کوئی رشتہ داروں کی، کبھی کوئی رسم و رواج کی، کبھی گھر کی، کبھی اولاد کی، کبھی مال کی، پھر تمہارے نزدیک پھر ویلیو یہ ان چیزوں کی بن جاتی ہے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے بھیجا ہے بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسولوں کو، پھر ہم نے پکڑا انہیں سختیوں تکلیفوں سے شاید کہ وہ عاجزی کریں، یعنی اللہ نے جھنجھوڑنے کے لیے تکلیفوں پریشانیوں کا اللہ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا دیا ان کو۔ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، تو کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو چکے تھے اور شیطان نے اپنے بہت سے کام ان کے لیے مزین کر کے رکھے ہوئے تھے، ما کانوا یعملون، جو وہ کر رہے تھے، جن میں اپنے آپ کو انہوں نے کھپایا ہوا تھا، اللہ کہہ رہے شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کیا ہوا تھا۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کی، کھاؤ پیو عیش کرو مزے اڑاؤ سیرے کرو، ڈشیں بنا بنا کے کھاتے رہو، اللہ کہہ رہے پھر ہم نے بھی ان کو چھوڑ دیا جب انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ فلما نسوا ما ذکروا به، جب انہوں نے ہمارے دین کے لیے ہماری بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالا، ما فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ کہتا ہے پھر میں نے ان کے لیے ہر چیز کے ان کو مست کرنے کے دروازے کھول دیے۔ آزمائش ہے پیسہ، اولاد بھی آزمائش ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد خاص نام لیا اللہ نے، یہ آزمائش ہیں تمہارے لیے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو ہے نا اللہ کہہ رہے ہیں وہ نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، تم اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ پاؤ گے اللہ کے ہاں۔ مال اور اولاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ان کو اللہ کے راہ میں نہیں کھپایا۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، بڑی سختی آیت ہے، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان چیزوں میں جو ان کو ملی تھیں تو اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پھر اس وقت پھر وہ مایوس ہو گئے، اس وقت تو اللہ کی مدد نہیں آنی تھی، پھر وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ کی پھر سختی آتی ہے، اللہ کی پھر سختی آتی ہے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی اس قوم کی جس نے کفر اور شرک کیا، اس نے ظلم کیا، اور تمام کی تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کو پالنے والا ہے۔ قل ارأیتم من اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں تمہارے کان چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہیں یہ تمہاری صلاحیتیں دے دے؟ ہے نا، یہی جسم تھرکتا ہے نا میوزک سن کے، ہے نا، یہی جسم یعنی لوت ہڈیوں تھوڑا سا جو گوشت کا جو جسم ہے اس جسم پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا کریں اللہ کے نافرمانیاں۔ کوئی فیشن آ جائے، ہم کہتے ہیں ننگے ہوتے ہیں تو ہوں، ہے نا، زیادہ لوگ دیکھیں گے، زیادہ ہم مشہور ہو جائیں گے، زیادہ لوگوں کی نظریں پڑیں گی۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ قل ارأیتم من اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کوئی ہے جو تمہیں یہ تمام تمہارے کان آنکھیں اور دل دے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی تو نہیں ہے، لہذا اس سے ہم نے پنگے لیے ہوئے، اس کو ہم ناراض کرتے ہیں، اس کی ویلیو سب سے آخر میں۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھیے ہم کس طرح پھر ان کے لیے اپنی آیات مختلف پہلو سے پیش کرتے ہیں، پھر بھی یہ توجہ نہیں دیتے، کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ قل ارأیتکم من اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، ان سے کہیے دیکھیے اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، او جہرتاً یا اعلان آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، کون ہے جو ظالموں سے انہیں بچائے؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا بنا کر، خبردار کرنے والا بنا کر۔ فمن آمن واصلح، تو جو کوئی ایمان لے آئے اس نے اپنی اصلاح کر لی تو اس پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی کسی قسم کا غم ہوگا، یعنی پیچھے اللہ نے جھنجھوڑا، دیکھو تو صحیح سمجھو تو صحیح، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہتے جو توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے اسے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا،
یعنی اسے اس بات کا ڈر پھر نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے گناہ ہو چکے ہیں، پتہ نہیں اب بنے گا کیا، اور اس بات میں غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ اب دین میں آ رہے ہیں، پتہ نہیں اب حالات ٹائٹ سے ٹائٹ نہ ہو جائیں. ایسی بات نہیں ہے. نہ انہیں خوف ہونا چاہیے، نہ ہی انہیں غمگین ہونا چاہیے. اللہ ہے نا ان کی مدد کرنے کے لیے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، اللہ کہہ رہے ہم ان کو چکھائیں گے عذاب، اور پھر اس وجہ سے بما کانوا یفسقون، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اگلی آیت پڑھ کے دیکھیں، بالکل کلیئر بات کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اللہ نے کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ ان سے کہیے نہیں میں کہتا کہ میرے ہاتھ میں ہر قسم کے خزانے ہیں، اللہ نے مجھے خزانے دیے ہیں، اور ولا اعلم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں. ہے نا، ہمارے آج کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پر طوطا لے کر غیب جانتے ہوتے ہیں، ہماری قسمتیں بتا رہے ہوتے ہیں. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میرے پاس خزانے نہیں ہیں، میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس کوئی غیب نہیں ہے. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں. ہے نا، وہ کہتے ہیں آپ بشر کہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ توہین کر دیتے ہیں، آپ بشر نہ کہیں، بھئی انسان ہی ہیں، امام الانبیاء ہیں. جتنا درجہ بتایا اللہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درجہ ہے، ہم اتنا ہی تو بتائیں گے. اللہ ہی تو کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے نہیں ہیں، یہ کیسے جھولیاں بھریں گے، یہ کیسے پریشانیاں دور کریں گے، یہ تو غیب جانتے ہی نہیں ہیں. یہ کیسے دعائیں سنیں گے، یہ تو غیب جانتے ہی نہیں ہیں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کر رہے ہیں تو میں نے اور آپ نے، ہم نے نہیں کرنی وحی کی اتباع، دین کی اتباع ہم نے نہیں کرنی، ہم نے بھی کرنی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، آپ ان سے پوچھئے کیا برابر ہو سکتے ہیں، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، کیا تم غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں سمجھدار انسان، پڑھا لکھا انسان اور ان پڑھ جاہل، ان دونوں کی گفتگو میں فرق ہوتا ہے، ان دونوں کے رہن سہن فرق ہوتا ہے، ان کے حلیوں میں فرق ہوتا ہے، ان کے سیٹ اپ فرق ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو نیک انسان ہے اور جو بد انسان ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہے اور جو نافرمان ہے، ان کے سب سوچ، نظریے، زندگی گزارنے کے انداز فرق ہوتے ہیں. جیسے دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح جس کو آخرت کی فکر ہے اور جس کو صرف دنیا کی فکر ہے، یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. لہذا مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، ہم اس غم کو بڑا غم بنائیں، اور اسی کے لیے ہماری زندگیاں، ہماری جوانیاں، ہماری ہمتیں، ہمارا ٹائم لگنا چاہیے. دنیا تو بن ہی جائے گی، اس کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے. سبحانک اللہم. آج ہم نے پڑھا ہے کہاں سے لے کے کہاں تک؟ سورۃ انعام آج ہم نے شروع کی تھی، آیت نمبر یعنی سورۃ انعام کے شروع سے لے کر آج ہم نے 50 آیتیں یعنی آج ہم نے پڑھی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ باتیں ہمارے دلوں میں اتریں، ہماری زندگیاں بدلیں، یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ ہمارا قبول کر لیں اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، یہ علم ہمارے لیے نفع مند علم بن جائے، یہاں ہمارا بیٹھنا نفع مند ہو جائے. یا اللہ جب ہمیں عمل کے لیے ضرورت ہو ان باتوں کی، یا اللہ ہمارے ذہن میں آئیں یہ باتیں، ہم عمل کریں، ہم سستیاں، ہم غفلتیں نہ کریں، ہم اور لوگوں کی ریس نہ کریں جو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، جن کو ہدایت نہیں ملی ہوئی. یا اللہ اگر ہمیں ہدایت مل گئی، ہمارے دلوں کو مضبوط آپ نے کیا یہاں بیٹھنے پر، آپ کا کلام پڑھنے پر، یا اللہ اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم عانف وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین.